تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا ان تمہاری لفظ قسموں کے بارے میں کہ جو تمہاری روٹین میٹر کی ہیں، یا جن کو تم یعنی کہ جس طرح سے عرب معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بات پر واللہ، کہ ان کے ہاں تو اللہ کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کی قسم، یعنی کہ وہ ایک روٹین میں جو ہے یہ جملہ جو ہے وہ بول دیتے ہیں۔ ہم جس طرح سے قرآن پاک میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قسموں کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر اسٹرانگ نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آپ ایک یعنی کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اوقات ہم پہلے قسموں کے قوانین، یعنی کہ جس وقت کچھ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اپنی مائیں ٹھہرا لیا تھا اور قسمیں کھا لی تھی، وہاں پر بھی ان قسموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ان لفظ قسموں پر تمہارے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرتا ہے تمہارا بما اس پر جو عقدتم، عقد معلوم ہے آپ کو، بیسکلی گرہ کو کہا جاتا ہے، سختی کے ساتھ جو گرہ باندھی جاتی ہے، یعنی اور عقد جو ہے وہ کانٹریکٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم عقد نکاح کہتے ہیں، یعنی کہ نکاح کا کانٹریکٹ، تو عقد تم کہ تم جو مضبوط ایمانہ، جو تمہاری مضبوط قسمیں ہوں گی ان کے اوپر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ کیا تم باز آؤ گے؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی تم باز نہیں آؤ گے۔ یعنی کہ اس جملے کی وجہ سے ہم کو واضح انداز میں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو واضح طور پہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، کہ شیطان جو ہے وہ ان محفلوں میں، جب شراب اور جوئے کی محفلیں ہوتی تھیں تو آپس میں جب یہ اپنا دماغی توازن کو کھو بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد جوئے میں بعض اوقات کہیں پر ان میں آپس میں کوئی ایشو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہو جاتی تھیں، قتل و غارت ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی سال جو ہیں قبیلے جو ہیں وہ ان مختلف قبیلے جو ہیں وہ آپس میں جنگیں لڑتے تھے، جس وجہ سے ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی جانیں جاتی تھیں۔ تو اصل میں شیطان جو تھا وہ ان تمام ایونٹس کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عمل کریں۔ تو اب اللہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ استعمال کیا کہ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ چاہتا کیا ہے، ان ذکر اللہ، کہ وہ تمہیں ذکر اللہ سے روکے۔ یعنی کہ سد ذریعہ کے طور پہ اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جو لوگ قرآن سے جب آپ اگر ہدایت لینا چاہیں گے تو سد ذریعہ کے طور پہ ان لوگوں کو یہ یہاں سے جواب مل جائے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خمر تو نشے کو کہتے ہیں، اور شراب جو ہے وہ اگر اتنی بھی پی لی جائے کہ جس سے نشہ نہیں ہوتا تو وہ جائز ہوگی، لیکن قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایسی چیزیں، اور اسی لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ تمام وہ عوامل جو برائی کو اسٹارٹ میں، یعنی کہ اصل گناہ تو زنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سورہ نور سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نظروں کی حفاظت جو ہے وہ وہاں سے ہی آغاز کرو گے۔ مرد اور عورتوں دونوں کو کہا گیا کہ جب آپس میں وہ کہیں پر بھی ایک دوسرے سے ان کا ملاپ ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یعنی کہ سد ذریعہ کے طور پہ پہلے قدم کو ہی روک دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ قرآن پاک میں شراب کا نام لینے کے بجائے جو خمر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جس دور میں قرآن پاک آیا ہے، آج کل جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نشے موجود ہیں، آئس کا نشہ ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، مختلف قسم کی مطلب ٹائپس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، جبکہ اس دور میں صرف ایک شراب کا جو ہے وہ نشہ موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افیم اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ورڈ استعمال کیا ہے کہ جس کے بعد وہ تمام چیزیں جو نشہ کرتی ہیں، جو آپ کے مائنڈ کو مطلب ٹریپ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطلب اس کے زمرے میں آ جائیں گی، کیونکہ ورڈ خمر کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے قرآن پاک جو ہے، اسی لیے آج کی جو نسل ہے ہم کو اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کی، یعنی کہ یہاں پہ بعض اوقات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جی شراب حرام ہے، لیکن اس کا تو ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ورڈ ایسا یوز کر لیا کہ وہ کوئی بھی چیز جو آپ کے مائنڈ کو بعض اوقات معاف کر رہی ہوگی، اسی لیے ایون بہت ساری ہماری ہیبٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جیسے ہم نے جب چھٹا پارا ہم نے دیکھا تھا اسٹارٹ میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کی بات کی تھی کہ وہ چیزیں جو آپ کو ان تمام عمل جو آپ کو آپ کے اصل مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث میں رکھا اور ان کو کہا کہ ان سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، یعنی کہ انٹرٹینمنٹ بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ایک لمیٹڈ اس میں، کہ جس میں آپ اپنے اصل مقصد سے ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ تحریر الرقبہ یہ والی، اس میں جی عموماً لوگوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے وہ غلام کا یا لونڈی کا کیا ہوا ہے۔ اس میں نا اصل میں یہ بھی جیسے ابھی سلمان بھائی آپ بتا رہے تھے نا کہ خمر کا مطلب ہوتا ہے کہ نشہ اور ساری چیزیں ہی جو ہے حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے خمر کا لفظ استعمال کر کے۔ اسی طرح تحریر الرقبہ، کیونکہ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈی تھے، لیکن آج کے زمانے میں یہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں گے مراد جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، مطلب ایسے لوگ جیسے قرض دار ہو گئے ہیں، قرضوں میں بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل پا رہا اس سے،
निकलने का तो उनका और तर्ज अदा कर, जेल में वो उनको कैद हुए हैं किसी जुर्म के ऊपर। जी, या तो वो कैद हुए हुए हैं किसी जुर्म के ऊपर और वो उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जैसे छोटे-मोटे ऐसे गुनाह होते हैं कि जिसके ऊपर वो उनके ऊपर पेनल्टी होती है कि इतना जुर्माना दे दें तो वो फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन वो जुर्माना नहीं दे दे पा रहे होते। तो ऐसे बिल्कुल लोगों सही पे भी हम कहा। अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो दुआ मैंने आपके लिए चूज़ की है, वो वालिदैन के लिए जो है कुरान पाक में जो दुआ मौजूद है, उसको चूज़ किया है। आपको मैंने बताया था कि हमारे माशरे में 3 तलाक का एक कॉन्सेप्ट, किसी ने भी तलाक देनी है तो वो 3 तलाकें देता है, जबकि कुरान अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी कि आपको बेसिकली वो लिमिट बता रहा है। आपने 1 तलाक दी है, उसके बाद 3 हैज़ का टाइम पीरियड गुज़र गया, तो वो तलाक वाक़या हो जाती है। आपको 3 तलाकें देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास ज़िंदगी में 2 चांस बाकी हैं। अगर आपको कभी 6 साल बाद, 5 साल बाद एहसास हुआ, 2 साल बाद कि यार ये हमसे गलती हो गई, छोटे बच्चे थे, हमारी तलाक नहीं होनी चाहिए थी, तो आपके पास वो 2 चांस मौजूद हैं। तो आप उसके बाद दोबारा निकाह करके आप शादी कर सकते हैं उसी औरत से। इसी तरीके से 2 चांस भी आपके गुज़र गए और आपने फिर यही अमल कर दिया, तो आपके पास तीसरा चांस मौजूद है, और तीसरी दफ़ा के बाद अगर आप ऐसा मामला करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद चांस नहीं दिया। फिर जो है वो हमने पूरा उसके लिए उसूल पढ़ लिया था कि किस तरीके से उसमें अल्लाह ताला की अगर फिर जो है अगर इस औरत की कहीं पर और शादी होगी तो ही, मतलब उसमें भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जो हमारे यहाँ हलाला एक कॉन्सेप्ट है वो हराम है, वो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो बात की, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक पॉइंट वहाँ पे बताया था कि अगर एक शख़्स 3 दफ़ा तलाक भी ये ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुका है और उसके बाद फिर अब वो औरत किसी और के निकाह में है और वो शख़्स अपनी रूटीन में प्री प्लान नहीं, अगर रूटीन में वो तलाक दे देता है तो फिर उसकी शादी इस पहले शौहर से हो सकती है। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है, और आप लोगों में से वो लोग जो हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश होगी कि मेरे चैनल जो विज़डम विद सलमान फैज़ है, उसके ऊपर आपको ये तमाम के तमाम लेक्चर्स उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। सूरह फ़ातिहा से आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और सूरह बकरा के इख्तिताम से ये जो हमारी ज़ूम क्लासेस हैं, जिसको हम अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे, आपको मिल जाएँगे। इसी तरीके से हमारे आसान ग्रामर कोर्स की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी जो है वो मौजूद है, जो हमारा कोर्स मुकम्मल हो चुका है, और तजवीद की प्लेलिस्ट जो है वो भी मौजूद है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर लें, और आप कोई भी आप समझते हैं कि ऐसी बात जो इस चैनल में हमें ग्रो करने में हेल्प आउट हो सकती है, तो कमेंट्स में आप ज़रूर उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। तो हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 7वां पारा जो है उसका आगाज़ हो चुका था, और जो हमारा पिछला रुकू था जिसका इख्तिताम हुआ था 7वें पारे की बिल्कुल शुरू की चंद आयात के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सूरह माइदा जो है वो वहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद कुछ सवालात का सिलसिला था, जो एक ज़मीमे की सूरत में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि तमाम सूरतें जो हैं वो आपस में जोड़ा-जोड़ा हैं, और जो पहली सूरह बकरा और सूरह आल इमरान है, उसकी जो तरतीब थी उसमें अल्लाह ताला ने शुरू में तमहीद के बाद जो है वो यहूद और नसारा का बयान किया, और उसके बाद शरीयत के कुछ उसूल थे और फिर सवालात थे, और यहाँ पर सूरह निसा और सूरह माइदा में शरीयत के उसूल जो हैं उनको पहले रखा गया, क्योंकि ये मोमिनीन से इनका खिताब था, और उसके बाद बनी इसराइल के साथ जो है वो खिताब हुआ, और आखिर में दोनों सूरतों में कुछ सवालात का सिलसिला है। तो हमारी जो आज के सवालात हैं, उसमें से पहले 2 सवाल जो हैं, जो आखिरी इस हिस्से में मौजूद हैं, टोटल तकरीबन 5 सवाल हैं, जिनमें से 2 सवालों का जवाब जो है वो इस रुकू के अंदर दिया जा रहा है। तो हम उसको देख लेते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए हो, ला नहीं तो हर्रिमु, ला नहीं तो हर्रिमु तुम हराम ठहराओ, तय्यबात इन पाक चीज़ों को, माँ जो अहल्ला हलाल किया अल्लाह अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए, वाला और ना तातदू हद से बढ़ो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं युहिब्बु पसंद नहीं करता अल मुअतदीन हद से बढ़ने वालों को। हम इस आयत से असल में आगाज़ से ही जिस अंदाज़ से अल्लाह ताला ने जवाब देते हुए एक बात की है, क्योंकि अगर आपको याद हो सूरह माइदा का जब आगाज़ हुआ था, तो उस आगाज़ में सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तुम लोग जो हो वो अपने अहदों की पासदारी करो, अपने अहदों को पूरा करो, वादों को पूरा करो, और उसके बाद जो हलाल और हराम की हुर्मत के कुछ उसूल जो हैं वो वहाँ पे हमने पढ़े थे। आप पुरानी वीडियो में जाके बिल्कुल सूरह माइदा के आगाज़ से आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो सवालात उनके ज़हन में आए, उन सवालों को, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला तो अल्लामुल ग़ुयूब है और तमाम चीज़ों को वो जानते हैं। तो उन सवालों का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने साथ ही यहाँ पर ये बात की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमू तुम ना ठहराओ तय्यबातिन पाक चीज़ों को, माँ जो अहल्ला हलाल की हैं अल्लाह अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए,
ولا اور نہ تعتدو تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند نہیں کرتا المعتدین ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَکُلُوا اور کھاؤ مما سے، جو اصل میں جو سوال کا جواب ہے وہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا جواب دیا ہے، لیکن شروع میں ایک تمہید بانی گئی ہے اسی سوال کے حوالے سے، جس وجہ سے آپ کو میں نے بتایا کہ سوال ہم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سوال جو ہے یہ کیا گیا ہے یا یہ سوال جو ہے یہ پوچھا جا رہا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان شروع کے آیات میں 2 آیات میں جو ہے وہ اس تمہید کے ساتھ ان کے سوال کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ وَکُلُوا اور کھاؤ مما اس سے جو رزقکم اللہ تمہیں دیا ہے، رزق رضا کا رزق تم کو اللہ نے دیا، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو انتم تم بھی اس کو حلالن طیبن حلال ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ انتم تم بھی اس کو مؤمنون یعنی کہ جس کو تم مانتے ہو۔ اب یہاں پہ اگلی آیت کو ساتھ ہی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم، لا نہیں یؤاخذکم، مؤاخذہ نہیں کرتا اللہ باللغو بےہودہ یا لغو فی ایمانکم تمہاری جو قسمیں ہیں۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے گا کہ وہ جو سوال کیا گیا تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا اس سوال، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ سوال کیا تھا اس آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یؤاخذکم تمہارا نہیں مؤاخذہ کیا کرے گا اللہ باللغو بےہودہ یا جو ایسی لغو فی ایمانکم جو تمہاری لغو قسمیں ہیں۔ اچھا، اب یہ سوال جو تھا قسموں کا، وہ سوال کیا تھا کہ میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ تم اپنے عہدوں کی پاسداری کرو، تو جب یہ بات کی گئی اور ساتھ ہی کچھ حلال اور حرام کے شریعت کے اصول وہاں پہ بتا دیے گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، تو یہاں پر کچھ لوگوں کے یہ سوال سامنے آئے یا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ پوچھنے لگے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اب جب ہمیں یہ پہلے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے عہد کی پاسداری کریں، تو ہم نے تو کچھ چیزیں جو ہم نے جو ہے ان کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا ہے، ہم نے ان کا عہد کر لیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اب یہاں پہ 2 کنڈیشنز ہیں کہ یا تو ہم اس چیز کو اپنے لیے جائز کر لیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا ہے، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت قرآن پاک کے ذریعے سے اپنا جواب جو ہے وہ دیا اور کہا کہ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مؤاخذہ کرتا اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی کہ کچھ ایسی قسمیں ہیں جو لغو ہوتی ہیں، جو تمہاری قسمیں، ان کے لفظ کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ ایک تو انہوں نے کچھ تراجم میں اس کے معنی لفظ کے بےہودہ لیے ہیں، لیکن ہم اس کو اگر اس طریقے سے دیکھ لیں کہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہماری زبان میں بعض اوقات روٹین میں ہوتی ہیں بالکل، اور ہم لوگ جو ہیں وہ روٹین کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام روٹین میں بعض اوقات لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ قسمیں کھا لیتے ہیں اور وہ تمام باتوں کو جو ہے وہ روٹین میں جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پنجاب میں، اگر آپ میں سے جو لوگ پنجابی ہیں ان کو معلوم ہے کہ پنجابی زبان میں ان کی اکثر لوگوں کا ان کے اس میں وہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو گالی دے دیتے ہیں یا اس میں وہ گالی دے کر بات چیت کرتے ہیں، تو وہ ایک روٹین کا میٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا ان تمہاری لفظ قسموں کے بارے میں کہ جو تمہاری روٹین میٹر کی ہیں، یا جن کو تم یعنی کہ جس طرح سے عرب معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بات پر واللہ، کہ ان کے ہاں واللہ کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کی قسم، یعنی کہ وہ ایک روٹین میں جو ہے یہ جملہ جو ہے وہ بول دیتے ہیں۔ ہم جس طرح سے قرآن پاک میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قسموں کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر اسٹرانگ نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آپ ایک یعنی کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اوقات ہم پہلے قسموں کے قوانین، یعنی کہ جس وقت کچھ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اپنی مائیں ٹھہرا لیا تھا اور قسمیں کھا لی تھی، وہاں پر بھی ان قسموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ان لفظ قسموں پر تمہارے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرتا ہے تمہارا بما اس پر جو عقدتم، عقد معلوم ہے آپ کو، بیسکلی گرہ کو کہا جاتا ہے، سختی کے ساتھ جو گرہ باندھی جاتی ہے، یعنی اور عقد جو ہے وہ کانٹریکٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم عقد نکاح کہتے ہیں، یعنی کہ نکاح کا کانٹریکٹ، تو عقد تم کہ تم جو مضبوط ایمانہ، جو تمہاری مضبوط قسمیں ہوں گی ان کے اوپر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتا دی کہ دیکھو کہ تمہاری جو عام روٹین کی قسمیں ہیں اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، تم ان کو اگنور کر دو، لیکن جو تم نے پختہ عہد کے ساتھ جو قسمیں کھائی ہیں ان کا جو ہے وہ مواخذہ کیا جائے گا۔ اور اب اگر تم نے ایسی قسمیں جو ہیں وہ کھا لی ہیں، فَكَفَارَتُهُ، فا کا مطلب ہو گیا پس، کفارہ کفارہ تہو اس کا کفارہ، کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سو اس کا کفارہ کیا ہے، اطعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، جیسے اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو آپ کو اکثر جگہ پر جو ہے وہ قیام و طعام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ قیام کا مطلب ہو گیا ٹھہرنا، اور قیام و طعام یعنی کہ جہاں پر کھانے پینے کی جگہ ہو، تو یہی عربک کا بیسکلی وہ ورڈ ہے قیام و طعام۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اطعام
کھانا کھلانا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ قسمیں جو پختہ ارادے کے ساتھ کھا لی گئی ہیں، ان قسموں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر کفارہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، عشراتن 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، من اوسطن اوسط درجے کا، یعنی کہ وہ کھانا جو تم اپنے ماں جو تطعمون تطعمون کہ تم جو طعام سے ہی ہے کہ تم جو کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسواتہم یا انہیں کپڑے پہنانا، او یا تحریر یا آزاد کرنا، رقابہ ایک غلام کا، یعنی کہ ایک گردن کو آزاد کرنا جو ہے، یہ قسم کا کفارہ ہوگا. ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم پہ غلام جو تھے وہ غلامی کا انسٹیٹیوشن ہمیں معلوم ہے کہ اس دور میں موجود تھا. آج کے دور میں تو غلاموں کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اس دور میں غلاموں کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس میں کفر کفارے کے طور پر قسم کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک غلام کو آزاد کرنا، اسی طریقے سے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا جو ہے، وہ کون سے جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیتے ہیں، وہی اسی معیار کے آپ جو ہے وہ کفارے کے طور پر قسم کے آپ دیں گے. فمن پس جو لم نہیں یجد وہ پائے، فصیام تو روزے رکھے گا، ثلاثت ایام تو وہ روزے رکھے گا کس چیز کے، ثلاثہ 3 ایام 3 دن کے. اب وہ شخص جو ہے وہ روزے رکھے گا جو یہ چیزیں نہیں پائے گا. ذالک یہ کفارہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم تم قسم کھاؤ، اور واحفظوا اور حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی احکامات یا اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ جو آغاز اس رکوع کا ہوا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان نہیں لائے ہو، تم جو ہو وہ حرام نہ ٹھہرانا پاک چیزوں کو اپنے لیے. یعنی کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مائدہ میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمام چیزیں میں نے جو ہیں وہ جائز بنائی ہیں. اب کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے نام لے کے بتا دی تھے کہ وہ چیزیں ان چیزوں کو میں نے حرام ٹھہرایا، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں. اب اس میں میں نے اس وقت آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو حرمت کا قانون ہے، اس حرمت کے قانون میں قرآن پاک میں وہ تمام چیزوں کے نام نہیں لیے گئے جن تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. مثال کے طور پہ شیر چیتے کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے سانپ جو ہے وہ کھانا حرام ہے، یا چوہے بلی، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسٹیٹیوشن میں، ہمارے وجدان میں اس کے بارے میں ہر پوری، آپ تمام دنیا میں جا کے دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ناجائز ہی سمجھتے ہیں. چند جیسے چائنا میں کچھ ایکسیپشنز جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بھی اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں تو شاید اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری سی جو ہے وہ مطلب ہسٹری موجود ہے کہ لوگوں نے کچھ ان چیزوں کو جو بالکل ہی انسان کے مطلب آپ کے وجدان میں یہ بات آپ کے موجود تھی کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، انہوں نے ہسٹری ہم کو بتاتی ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملی یا وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی مجبوری بن گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ان کی نسلوں میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ جائز قرار دے دیا گیا یا ان کو وہ صحیح سمجھنے لگے. لیکن اس کے بعد آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، اور جن چیزوں میں تشبیہ موجود تھی کہ جیسے ہم نے دیکھا خنزیر کے معاملے میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ مائدہ میں دیکھا تھا کہ شروع میں اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تمام چیزیں کہ جو خون خوار ہیں، یہ چیر پھاڑ کرتی ہیں، یا ان میں جن کا خون نہیں نکلا، جن کا ذبح جو ہے ان کو نہیں کیا گیا، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی گئی. اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات یہ جو سوالات پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ جو چیزیں جائز ہوں گی ان کو ذبح کر کے، یعنی کہ اصل میں تو وہ حلال تھیں لیکن ان کو کیونکہ ذبح نہیں کیا گیا یا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ لے کر ذبح نہیں کیا گیا، جس وجہ سے وہ حرام ہوگی. تو اب ایسی صورتحال میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے یا ذبح کیے بغیر اس جائز چیز کو استعمال کر لیتا ہے، تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ دیکھو تم کو کسی بھی چیز کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتا دیے ہیں انہی طریقوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہم خورد و نوش جو ہے کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کر دیا. اور اب ایک وہ سوال کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں وجود پذیر ہوا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھا لی تھیں، تو اب وہ کیا کریں کہ جو جائز چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری لغو قسمیں جو ہیں ان پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو تم نے پختہ عہد کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں تو اس کا کفارہ جو ہے وہ بتا دیا کہ 10 مسکینوں کا کھانا ہوگا، یا ان کے کپڑے ہوں گے، یا جو ہے وہ ایک گردن یا غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور اگر یہ نہ موجود ہوں تو پھر 3 دن کے روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں سے جو دوسرا سوال ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
انما نہیں سوائے اس کے الخمر، خمر یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ شراب کو کہا جاتا ہے، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس ناپاک ہے، من عمل شیطان، یعنی کہ اصل میں یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اس رکوع کا آغاز ہوا اور وہاں پہ خاص طور پہ حرمت والی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو نہ حرام ٹھہراؤ۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوا، اور وہ سوال جو ہے وہ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن پاک میں ہمارے آج کے معاشرے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شراب کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی شراب کے لیے حرام کا ورڈ استعمال نہیں ہوا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ، اور یہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ورڈ اس کے لیے وہ جو کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خمر کا ورڈ آیا ہے، ان کے خمر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نشہ دیتی ہے، اور جب تک اگر شراب اتنی اگر لے لی جائے کہ جس سے نشہ نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے وہ لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو جو اصول ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں واضح یہ بتا دیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، کہ یہ جو شراب ہے یعنی خمر نشہ کرنے والی جو چیزیں ہیں، اور جوا جو ہے، والانصاب اور جو بت، والازلام اور پانسے، اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو پیچھے قرآن پاک میں بتا چکا ہوں کہ کفار جو تھے، کفار مکہ خاص طور پہ، اور ایون مدینہ میں بھی اصول کچھ وہاں پہ ان لوگوں کی رواج یا روایات ایسی تھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسی محفلیں اکٹھی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے یا پارٹیز کرتے تھے کہ جس میں وہ مختلف قسم کے پانسے نکالتے تھے، یعنی کہ فالیں نکالتے تھے، اور تیروں کے ذریعے سے وہ فال نکالتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹس لگاتے تھے، یعنی کہ وہ جوا کھیلتے تھے، اور اس میں وہ جو رقم جیتتے تھے یا جانوروں کو، ان جانوروں کو جو جائز ہوتے تھے وہ جانور، یعنی کہ اصولاً وہ جیسے کوئی بکرا ہے یا کوئی بکری ہے یا کوئی گائے ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے گوشت کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ وہ جیتے تھے اور وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اب اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عمل جو تھا وہ اپنے طور پہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم فلاحی کاموں کے لیے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بیچ میں شراب کی محفلیں بھی ہوتی تھیں، اور یہ جوئے کا عمل جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے وہ چلتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے، من عمل شیطان، اور یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، سو ان سے بچو، اجتناب کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ قرآن پاک میں شراب کا نام لینے کے بجائے جو خمر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جس دور میں قرآن پاک آیا ہے، آج کل جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نشے موجود ہیں، آئس کا نشہ ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، مختلف قسم کی مطلب ٹائپس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، جبکہ اس دور میں صرف ایک شراب کا جو ہے وہ نشہ موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افیم اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ورڈ استعمال کیا ہے کہ جس کے بعد وہ تمام چیزیں جو نشہ کرتی ہیں، جو آپ کے مائنڈ کو مطلب ٹریپ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطلب اس کے زمرے میں آ جائیں گی، کیونکہ ورڈ خمر کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے قرآن پاک جو ہے، اسی لیے آج کی جو نسل ہے ہم کو اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کی، یعنی کہ یہاں پہ بعض اوقات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جی شراب حرام ہے، لیکن اس کا تو ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ورڈ ایسا یوز کر لیا کہ وہ کوئی بھی چیز جو آپ کے مائنڈ کو بعض اوقات معوف کر رہی ہوگی، اسی لیے ایون بہت ساری ہماری ہیبٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جیسے ہم نے جب چھٹا پارا ہم نے دیکھا تھا اسٹارٹ میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کی بات کی تھی کہ وہ چیزیں جو آپ کو ان تمام عمل جو آپ کو آپ کے اصل مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث میں رکھا، اور ان کو کہا کہ ان سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، ان کے انٹرٹینمنٹ بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ایک لمیٹڈ اس میں کہ جس میں آپ اپنے اصل مقصد سے ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما نہیں سوائے اس کے، یریدو چاہتا ہے الشیطان، شیطان، کہ جو کہ واقعہ سے کہ وہ واقعہ کرے بینکم تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض یعنی کہ بیر۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے آپس میں درمیان میں دشمنی اور بیر ڈال دے، فی الخمری، اس شراب کے اور والمیسری اور جوئے کے کاموں کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ اور وہ تمہیں روکے ان سے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور ان الصلاۃ، نماز سے، فحل پس کیا، انتم تم منتہون، تم باز آؤ گے، کہ کیا تم باز آؤ گے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تم باز نہیں آؤ گے۔ یعنی کہ اس جملے کی وجہ سے ہم کو واضح انداز میں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو واضح طور پہ حرام قرار دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ فحل انتم منتہون، کہ کیا تم اب بھی
बाज नहीं आओगे इन सारी बातों को जानने के बाद? यानी कि अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान का तरीक़ेकार क्या होता था कि शैतान जो है वो इन महफ़िलों में जब शराब और जुए की महफ़िलें होती थी, तो आपस में जब ये अपना दिमागी तवाज़ुन को खो बैठते थे और उसके बाद जुए में बाज़ औक़ात कहीं पर उनमें आपस में कोई इश्यू जो है वो जनरेट होता था, तो इसकी वजह से आपस में जंगें हो जाती थी, कत्ल-ओ-गारत हो जाते थे और उसके बाद जो है वो कई-कई साल जो हैं कबीले जो हैं वो उन मुख्तलिफ कबीले जो हैं वो आपस में जंगें लड़ते थे, जिस वजह से हज़ारों, सैकड़ों लोग जो हैं उनकी जानें जाती थी। तो असल में शैतान जो था वो इन तमाम इवेंट्स को इस मकसद के लिए जो है वो इनको प्रमोट करता था कि ये लोग जो हैं ये अमल करें। तो अब अल्लाह यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया कि वयसुद्दकुम, और वो चाहता क्या है, अन ज़िक्रुल्लाह, कि वो तुम्हें ज़िक्र अल्लाह से रोके। यानी कि सद ज़रिया के तौर पे अब उन लोगों को अल्लाह ताला, जो लोग कुरान से जब आप अगर हिदायत लेना चाहेंगे तो सद ज़रिया के तौर पे उन लोगों को ये यहाँ से जवाब मिल जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि ख़मर तो नशे को कहते हैं और शराब जो है वो अगर इतनी भी पी ली जाए कि जिससे नशा नहीं होता, तो वो जायज़ होगी। लेकिन कुरान हमको ये बताता है कि ऐसी चीज़ें, और इसीलिए हमारे उलमा जो हैं वो तमाम तमाम वो अवामिल जो बुराई को स्टार्ट में, यानी कि असल गुनाह तो ज़ना है, लेकिन वो कहते हैं कि आप कुरान सूरह नूर से अल्लाह ताला ने कहा कि नज़रों की हिफाज़त जो है वो वहाँ से ही आगाज़ करोगे। मर्द और औरतों दोनों को कहा गया कि जब आपस में वो कहीं पर भी एक-दूसरे से उनका मिलाप हो तो अपनी नज़रों की हिफाज़त करें। यानी कि सद ज़रिया के तौर पे पहले कदम को ही रोक दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि जब ये ऐसी महफ़िलें या ऐसी जगह जहाँ पर लोग आपस में ये गेट टुगेदर करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ये अवामिल करते हैं, तो सद ज़रिया के तौर पर ये तमाम की तमाम महफ़िलें जो हैं ये नाजायज़ करार पाएँगी, क्योंकि यहाँ पे शैतान जो है वो मौजूद होता है, वो इन लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करता है और उसके बाद जो है वो कुछ लोग जो हैं जो कंट्रोल नहीं रख पाते, वो इस हद तक चले जाते हैं कि जिसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह पिछली आयत में बता दिया कि ये जो है ये अमले शैतान है और इन सब चीज़ों से इज्तनाब जो है वो करना चाहिए। इस मामले में मैं एक आलिम के लेक्चर को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने मुझे यही दलील दी कि जी कुरान पाक में तो शराब हराम नहीं है, तो मैं जो हूँ बस थोड़ी-सी शराब जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं उससे मुझे कोई नुकसान जो है वो नहीं होता। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको जवाब दिया कि उन आलिम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये कर भी लेते हो, तो तुम अगर रुक जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे तुमको देख रहे हैं, ये तो उनको कौन रोकेगा या उनको कौन बताएगा कि इस लेवल से आगे जो है वो नहीं बढ़ना। और उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद जो है वो शख्स रोता हुआ मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से आप मेरे बच्चों को बताएँ कि वो इस जगह पर आ गए हैं कि वो मोहल्ले में बाज़ औक़ात जो है वो शराब की वजह से गिरे पड़े होते हैं और कभी दूध वाला आता है और वो दूध वाला आकर बताता है कि वो तुम्हारा बच्चा जो है वो वहाँ पर शराब की लानत में जो है वो शराब के नशे में जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें कुरान हमको वाज़ेह अंदाज़ में बता रहा है कि ये तमाम अमल जो है, शराब और जुए के काम जो हैं, ये शैतानी अमल है और ये इंसान के दिमाग को और बिल्कुल बाज़ औक़ात जो है वो उस जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और इसकी मिसाल ऐसे है कि आप आगाज़ में ही जब आप अगर जो लोग ये दलील के तौर पर कि जी हम थोड़ी-सी शराब जो है वो पी लें, तो वो जो थोड़ी-सी शराब पीते हैं, तो वो ऐसे ही है कि जैसे आप ये कहें कि आप एक जो है वो शीशा जो है, आप काँच के शीशों पे आप चलना शुरू करें और आप कहें कि जी मेरे पाँव जो हैं वो नहीं कटेंगे, लेकिन यकीनन वो शीशे जो हैं वो आपके पाँव को जो है वो काट देंगे। तो इन बातों को हमें ज़हन-नशीन रखना चाहिए और साथ ही साथ नमाज़ जो है, हमें ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो अमल हैं, ये नमाज़ से इंसान को दूर कर देते हैं और तमाम हमें माज़ी की तारीख़ देखी है कि जो लोग इन अवामिल में मौजूद होते हैं, वो अल्लाह ताला से आहिस्ता-आहिस्ता दूर होते रहते हैं। उनके दिल जो है वो अल्लाह ताला की याद से जो है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि आप अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नमाज़ से जो है वो दूर हों और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो मैंने आपको ख़ास तौर पे जुमला कहा कि फ़हल अंतुम मुंतहून, ये सब कुछ सुनने के बाद भी क्या बस क्या तुम जो है वो बाज़ नहीं आओगे? यानी कि इस अंतुम हो तुम मुंतहून, तुम बाज़ आने वाले हो, यानी कि ये जो सुनने के बाद भी क्या तुम बाज़ नहीं आओगे? तो ये बार-बार हमें इस बात को ज़हन-नशीन रखना चाहिए कि अंदाज़े बयान जो है वो अल्लाह ताला का यहाँ पे किस तरीके का है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वाक़िउल्लाह, और तुम अताअत करो अल्लाह की, व अतिउर रसूल, और अताअत करो रसूल की, वहज़रू, और बचते रहो, फ़इन, फिर अगर तवल्लैतुम, तुम फिर जाओगे, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, कि नहीं सिवाय इसके या सिर्फ, अला, पर, रसूलिना, हमारे रसूल, अल बलागुल मुबीन, पहुँचा देना है, मुबीन, वाज़ेह, खोल-खोल कर बयान कर देना है। यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि वातिउल्लाह, और तुम अताअत करो अल्लाह की, व अतिउर रसूल, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, वहज़रू, और बचते रहो, फ़इन, फिर अगर तवल्लैतुम, तुम फिर जाओगे, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, कि नहीं सिवाय इसके, अला, पर,
رسولنا ہمارے رسول پر، یعنی کہ اصل مقصد کیا ہے کہ رسولنا اللہ پر، رسولنا ہمارے رسول پر، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھول کھول کے ان کے واضح، ان کے رسول جو ہیں ان پر اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیسا نہیں اللہ پر الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہ عملوا اور انہوں نے عمل کیے نیک، الصالحات نیک، جناح کوئی گناہ، فیما میں جو، تائمو وہ کھا چکے، اذا جب مت تکو انہوں نے پرہیز کیا، وہ آمنوا اور وہ ایمان لائے، وہ عملوا اور عمل کیا صالحات نیک عمل، ثم پھر اتقوا وہ ڈرے، وہ آمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا اور وہ ڈرے، وہ احسنوا اور انہوں نے وہ نیکوکاری کی، ان کے احسان کیے، ان کے احسان کے معنی ہم جان چکے ہیں، ہمیں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ نیکی ہے، ہمارے اردو والا احسان نہیں ہے، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکوکاروں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیسا علی الذین، کہ نہیں ہے ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور انہوں نے عملے کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو تعیمو وہ کھا چکے، یعنی کہ ماضی میں اگر وہ کوئی ایسا عمل کر چکے یا وہ قسمیں کھا چکے، یا بعض اوقات کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ جو مر گئے اور وہ مر گئے اور مرنے سے پہلے وہ یہ کام کرتے رہے تھے تو اب ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون اتمام حجت کا ہے کہ اگر ان تک دین اس انداز میں جس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو چکا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، تو یقیناً ان کا مواخذہ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر سے کام لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توئیمو جو کھا چکے، اذا جب مت تکو انہوں نے پرہیزگاری تقوا کیا یا انہوں نے پرہیز کیا، وعملوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، وعملوا اور ایمان لائے، ثم پھر اتقوا وہ ڈرے، واحسنوا اور انہوں نے نیکوکاری کی، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکوکاروں کو۔ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہے۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہے میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنا کوئی کویشچن ہو، اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ پلیز پوچھ لیں، اور اسی طریقے سے آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں جو آپ اگر کوئی سوال جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی پلیز، جی کوئی بیٹے چیز جی میں پوچھنا آ گئی چاہتے ہوں۔ ہیں؟ جی آل رائٹ۔ تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم حمدہ آنٹی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج وہ تھوڑی کہیں پہ موجود ہیں کسی جگہ پر، تو اس کے بعد شاید بعد میں ٹائم نہ ہو سکے۔ تو سوال ہے تو مجھے بتائیے گا پلیز۔ آل رائٹ، آپ آنٹی شروع سے اس کو شروع کر لیں، سبق کو ٹھیک ہے، پہلی آیت سے سنا دیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ آپ کو باقی جزائے ہینڈ کر لیں آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے سبق سنانا ہے، پھر وہ تاکہ کیوں میں آ جائیں گے آپ لوگ۔ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے ہو، لا تحرموا تم مت تحرموا حرام ٹھہراؤ، تم سب مت حرام ٹھہراؤ، یہ بات ہی پاکیزہ چیزوں کو، ماں جو حلال کی ہیں اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور مت تم سب حد سے بڑھو، انا بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المحترین سب حد سے بڑھنے والوں کو، وقولو اور تم سب کھاؤ، مما رزقکم اللہ مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلال طیباً پاکیزہ، واتقوا اور تم سب ڈرو اللہ سے، اللہ جو کہ انتم تم بھی اس پر مؤمنون سب ایمان لانے والے ہو، لا نہیں یؤاخذکم مواخذہ فرمائے گا تمہارا، نہیں وہ مواخذہ فرمائے گا تمہارا، اللہ تعالیٰ باللغوی قسموں کا، فی ایمانکم فی میں تمہاری قسموں میں، کم تمہاری، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ فرمائے گا تمہارا، بما اس پر جو عقدتم تم نے پختہ کی، الایمان قسم قصدن، فکفاراتہ تو اس کا کفارہ اطعام کھانا کھلانا ہے، عشراتی 10 مساکینہ مسکینوں کو، من
का औसती औस दर्जे का, माँ जो तुतईमूना तुम सब खिलाते हो, अहलीकुम अपने घर वालों को, और या किस बात हम कपड़े पहनाना है हम उनको, और या तहरीरू आजाद करना है रकबा गर्दन, फामन पस जो लम ना यजिद पाए फसियाम तो रोजे रखना है सलासती अय्यामिन 3 दिन, जालिका ये कफारा 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 तो कफारा है ऐमानिकुम ऐमानिकुम तुम्हारी कस्मों का, इजा जब हलफ तुम कस्में खाओ, वह फजू और तुम सब हिफाजत किया करो, ऐमानुकुम ईमानुकुम ईमानुकुम अपनी कस्मों की, जालिका इस तरह युबय्यी बयान करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए, आयात ही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून सब शुक्रगुजार बनो। वाओ नून। आंटी आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, जजाकल्ला। तो जी बेटे। आगे नसीन आप पढ़ लें प्लीज। और आपसे रिक्वेस्ट है बाकी तमाम जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सबक की, तो अपने हैंड रेज कर दें। फिर बेटे मुझे जी प्लीज। इजाजत है, मैं जरा जी बिजी होना है। आपको इजाजत है। बिल्कुल आंटी इजाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको खुश रखे, सब बेटियों को खुश जी रखे, आप सब बाकी जो जो सेशन है आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। आज मैंने वालिदैन के जी। लिए दुआ जो है वो रखी हुई है, तो अच्छा, आप वो बाद में कितने जरूर देख बजे लीजिएगा। तकरीबन होगी? मैं अगर फारिग हो गई तो मैं पता कर लूंगी। वो एंड पे ही होती है ना अपनी दुआ? जी आंटी आप बाद में देख लीजिएगा। जी आंटी ऐसे आप नसीम भाई प्लीज पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इन्नमा दर हकीकत अल खमरु शराब, वल मैसिरु और जुआ, वल अंसाबु और बुत, वल अज़लामु और पासे के तीर नापाक हैं, मिन अमल हैं अश-शैतानु शैतान के, फज्तनिबूहु बस इनसे बचो, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फला पासो। इन्नमा दर हकीकत युरीदु शैतानु शैतान चाहता है अन यू किया कि वो वाक़या कर दे या वो डाल दे बैनकुम तुम्हारे दरमियान अच्छा मैं अदावत तो आपको 1 मिनट सिस्टर यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि मैंने एक बात और करनी है कि आप ये देखिए कि अल्लाह ताला की हिकमत कि कुरान पाक में शराब का नाम लेने के बजाय जो खमर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जिस दौर में कुरान पाक आया है, आजकल जिस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे नशे मौजूद हैं, आइस का नशा है, हेरोइन है, कोकेन है, मुख्तलिफ किस्म की मतलब टाइप्स जो हैं वो आ चुकी हैं, जबकि उस दौर में सिर्फ एक शराब का जो है वो नशा मौजूद था। वक्त के साथ साथ अफीम और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती रही हैं, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है कि जिसके बाद वो तमाम चीज़ें जो नशा करती हैं, जो आपके माइंड को मतलब ट्रैप करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस के मतलब इसके ज़ुम्र में आ जाएँगी, क्योंकि वर्ड ख़मर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अपने कुरान पाक जो है, इसीलिए आज की जो नस्ल है हमको उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बहुत सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि यहाँ पे बाज़ औक़ात क्या है कि बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर देते हैं कि जी शराब हराम है, लेकिन इसका तो ज़िक्र कुरान पाक में नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने वर्ड ऐसा यूज़ कर लिया कि वो कोई भी चीज़ जो आपके माइंड को बाज़ औक़ात माउफ़ कर रही होगी, इसीलिए इवन बहुत सारी हमारी हैबिट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे हमने जब छठा पारा हमने देखा था स्टार्ट में, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने लहवल हदीस की बात की थी कि वो चीज़ें जो आपको उन तमाम अमल जो आपको आपके असल मकसद को, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा है, और वो आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको अल्लाह ताला ने लहवल हदीस में रखा और उनको कहा कि इनसे आपको इज्तनाब करना है। इनके एंटरटेनमेंट भी अगर आपने करनी है तो वो एक लिमिटेड उसमें कि जिसमें आप अपने असल मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जी प्लीज़ पढ़िएगा। अन यू किया कि वो वाक़या कर दे या डाल दे बैनकुमुल अदावता तुम्हारे दरमियान दुश्मनी, वल बग़दा और बुग़्ज़, फिल खमरी शराब से, वल मैसिरी और जुए से, व यसुद्दकुम और तुम्हें रोक दे अन ज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस सलात और नमाज से। फहल फिर क्या तुम मुनताहून बाज आने वाले हो, फिर क्या तुम बाज आने वाले हो। व अतीउल्लाह और अताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूला और अताअत करो रसूल की, वहज़रू और बचो। व इन फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे, फ़अलमू तो तुम सब जान लो, अन्नमा नहीं सिवाय इसके, अला पर रसूलिना रसूल पर रसूलिना अल बलाग पहुंचाना है, अल मुबीन वाज़ेह तौर, लैसा नहीं है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर,
आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमल किए, गुनाहुन कोई गुनाह, फीमा के वो ताइमू के वो खाएं वो सब खाएं, वो जो ताइमू जो वो खा चुके, इजा या मा बताकू और वो डरें, व आमनु और वो ईमान लाएं, व आमिलुस्सालिहाती और वो नेक अमल करें, सुम्मत्तकू फिर वो डरें, व आमनु और वो ईमान लाएं, सुम्मत्तकू और फिर वो डरें, व अहसनु और एहसन या अच्छे अमल करें। वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन पसंद करता है नेकी करने वालों को। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर रिफत, आप शुरू से पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू से करें? पीछे कर दीजिएगा प्लीज कर्सर को। हाँ जी, हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए, ला नहीं तुहर्रिमु हराम ठहराओ, तय्यबात पाक चीज़ों को, मा अहल्लल्लाह जो अल्लाह ने हलाल की हैं, लकुम तुम्हारे लिए, वला और ना तातदू हद से बढ़ो, तातदू हद से बढ़ो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं युहिब्बु पसंद करता, युहिब्बुल मोतदीन हद से बढ़ने वालों को युहिब्बु पसंद नहीं करता। वकुलू और खाओ, मिम्मा उससे जो रज़क़कुम रिज़्क़ दिया, तुम्हें रज़क़कुमुल्लाह अल्लाह ने, हलालन तय्यबन हलाल और पाक, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, जो तुम, अल्लज़ी जो, तुम बिही इस पर, मोमिनून ईमान लाने वाले हो। नहीं युआखिज़ुकुम नहीं मुआखज़ा करेगा, कुम तुम्हारा, कुमुल्लाह अल्लाह, बिल्लग़्व लग़्व का, जो यूं ही खाएंगे लग़्व कस्में, फी ऐमानिकुम तुम्हारी कस्मों में से, वलाकिन लेकिन युआखिज़ुकुम मुआवजा करेगा तुम्हारा, बिमा उन पर, अकद तुम जो झूठी, अकद तुमुल ईमान जो पुख्ता कस्में खाई हैं, फकफ़ारातुहुम तो इसका कफारा है, इत्आमु खाना खिलाओ, अशरतिन 10 मिस्कीनों को, मिन औसतिन दरमियानी दर्जे का, माँ जो तुतइमून तुम खिलाते हो, अहलेकुम अपने अहलो अबाल को, अपने घर वालों को, और किस्वतुहुम या कपड़े पहनाना उनको, ओ ताहरीरो रकबातिन या एक गुलाम आजाद करना, फमल्लम पस जो इसमें ना से कर पाए। आप मुझे जी, बताएंगे प्लीज, ये गुलाम कौन सा वाला वर्ड है और आजाद करने वाला कौन सा वर्ड है? तहरीर और रकाबातिन, उन वहां तर्जुमे में तो ये लिखा था कि एक गर्दन आजाद करना। चलिए आप तो मुझे इसके बताएं ना, उर्दू में ये कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है और हमें कैसे पता चलेगा? तहरीर ठीक है, रकाबातुन, तहरीर उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होगा, बताएंगे आप? हरीर में, हराम में, हरीर में, हुर्रियत नहीं, हुर्रियत आपको मालूम है ना कि जैसे हुर्रियत, हाँ, हुर्रियत आजादी, की जमात, आज़ादी की जमात को यानी कि तहरीक आजादी के हुर्रियत बाद कहते हैं। ये, हाँ जी तो ठीक है। तहरीर आज़ाद करना, रकाबा जो है वो उसका मतलब है गुलाम। रकाबा गुलाम, तहरीर आजाद, एक गुलाम आजाद करे, फमल्लम और बस रकाबा जो गर्दन को भी कहते हैं। एक गर्दन आजाद करे, फमल्लम पस जो यजिद ना कर पाए, फसयामो रोजे रखे, सलासतिन 3 अय्याम 3 दिन के, जालिक ये कफारा है, ईमानिकुम तुम्हारी कसमों का, इजा हलफ तुम जब तुम हलफ तुम कस्में खाओ, वाफजू और हिफाजत करो, अमानकुम अपनी कस्मों की, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयाते ही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुजार बनो। आगे करें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर रुखसाना आप पढ़ लें, और आप में से अगर हमने 2 हैंड और रेस कर लें
اگر کسی نے سبق السلام سنانا ہے ورنہ علیکم پھر ہم آج سلمان وعلیکم بیٹا، السلام. میں اجازت چاہوں گی. اس وقت میں مہمان آئی ہوئی ہوں کسی کے، بس میں اب اجازت چاہتی جزاک اللہ. اللہ جی پلیز. جی سسٹر رخسانہ پڑھیے گا پلیز. ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، انما نہیں سوائے اس کے، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجسن گناہ ہے، من عمل الشیطان، من سے عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ پس اجتناب کرو اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما نہیں سوائے اس کے، یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان، این یوکیا کہ وہ واقع کرے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب سے، والمیسر اور جوے سے، ویصدکم اور وہ تمہیں روکے، ان سے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل تو کیا تم منتہون باز آنے والے ہو. واطی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، واطی الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وحذروا اور احتیاط کرو، فإن پھر اگر تولیتم تم پھر جاتے ہو یا پھر لیتے ہو، فعلموا پس عمل کرو، انما فعلموا پس عمل کرو، انما نہیں سوائے اس کے، علا پر رسولنا ہمارے رسول پر، البلاغ وہ پہنچانا، المبین واضح طور پر. لیسا نہیں علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے ہیں، انہوں نے جناحن کوئی گناہ، فیما اس میں جو طعموا وہ کھاتے ہیں، یا طعموا وہ کھاتے ہیں، اذا جب متقوا وہ ڈریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، ثم اتقوا پھر وہ ڈریں، وآمنوا ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر ڈریں، واحسنوا اور احسان کریں یا نیک عمل کریں، واللہ اور اللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، نیکوکاروں سے. صدق اللہ العظیم. جی ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے. جی سسٹر نصرت آپ شروع سے پڑھ لیں، اور یہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. ایک ہینڈ کوئی اور ریز کر لیں. جی پلیز شروع سے کرسر پیچھے پلیز کر لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم شروع السلام. سے ذرا کرسر کر دیجیے گا. شروع سے جی شروع سلائڈ سے کر ہے. دیں. جی شروع سے ہی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال میں ان کا سر نیٹ کا مسئلہ ہے. میں پڑھ لیتا ہوں السلام سلمان بھائی. علیکم سلمان بھائی، یہ ایک دو آیتیں میں سٹارٹ کر لیتی ہوں پڑھنے. جی پڑھیے گا. اس کے بعد سرفراز بھی پھر آپ اعوذ پڑھ لیجیے گا. باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا تحرموا حرام کرو طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ماں جو احل اللہ جو حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ تعددوا حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، معتدین حد سے بڑھنے والوں سے. وکلوا اور کھاؤ، مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو رزق دیا اللہ نے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی اور وہ لوگ اور جو، انتم واتقوا اللہ الذی وہ لوگ ڈرو اللہ سے جو ہو تم، جو ہیں تم بھی مؤمنین تم میں سے مومن. سلمان بھائی میں نے صحیح کیا ہے؟ واتقوا اللہ جی صحیح ہے. اور ڈرو اللہ جی. ٹھیک ہو گیا. کرسر اوپر کریں. لا یؤاخذکم اللہ اور نہیں مواخذہ کرے گا اللہ، باللغو تمہاری لغو، فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کو، ولکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا، بما اس کی عقدتم الایمان جو تم نے پکی کی ہوں، عقد کی ہوں قسمیں جو تم نے. صحیح کیا سلمان بھی ترجمہ اس جی کا؟ جی صحیح ہے. عقد نکاح جیسے ہوتے ہیں نا، جن کا معاہدہ جیسے پختہ جی عقد، عہد ہاں جس کا ہو. ہاں پختہ قسمیں جو ہے، پکی جو قسمیں کالی ہوتی ہیں نا، ان کا. وکفاراتہ اور کفارہ ہے اس کا، اطعام مسکینوں کو، عشرۃ کھانا کھلانا، اطعام کھانا کھلانا، عشرۃ 10 مساکینوں کو، مسکینوں کو، من اوساطی درمیانے اوسط درجے کا، ما تطعمون اہلیکم جو تم کھانا کھلاتے ہو اپنے اہل یار کو، او یا کسواتہم یا کپڑے کسواتہم پہناتے ہو. کپڑے پہنانا، کپڑوں کو. یا کپڑے پہنانا، او یا تحریر رقبتی یا گردن چھڑانا، فمن لم اور جو نہیں، یاجدو
یا جد نہیں پاتا فاسیاب وہ رکھے ثلاثہ روزے فسیام روزے رکھے، فسیام سیام روزے کو روزے روزے ثلاثہ 3 ایام 3 دن ایام 3 دن ذالکہ یہ کفارہ ہے ایمانکم ایمان والوں کا ایمان والوں کے لیے نہیں، تمہاری ایسا ہی ہے قسم، ایمان قسم کو کہتے ہیں، ایمان جو ہے نا سوری قسم کو اچھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ایمان کی یہ تمہاری قسم کفارہ ہے تمہاری قسموں کا ایزا جب خلف تم جب تم خلف تم ہمارے وزراء جو نا حلف اٹھاتے ہیں نا، حلف اٹھانا بھی قسم ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے جب جب تم تم حلف قسمیں اٹھاؤ یا کھا لو قسم کھاؤ، ہاں جب تم قسمیں کھا لو وَاحْفَظُوا ایمانکم تو حفاظت کرو اپنی قسموں کی کذالک یہ یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو سوری ماشاءاللہ، سلمان بھائی یہ میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہوا تھا تو میں اس لیے ہاتھ چلیں نہیں اٹھا ماشاءاللہ، رہی تھی کہ میرے سے نو غلط نہ ہو جائے پرابلم، اچھا ٹھیک ہے، میں پھر پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمرہ نہیں سوائے اس کے کہ شراب، والمیسرہ اور جوا، والانصاب اور بت، اور والازلام اور پانسے، رجسن ناپاک، من سے عمل کام، عمل شیطان شیطان کے کام ہیں، فجتنبوہ اس سے تو ان سے بچو، بس ان سے بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان نہیں سوائے اس کے کہ یرید چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ این یوقع مطلب واقع کر دے واقعہ سے بینکم تمہارے درمیان، واقع سے ہے یوقع مطلب واقع کر دے بینکم تمہارے درمیان، بینکم الادوات ادوات مطلب عداوت، آپس میں دشمنی، عداوت، والبغضاء اور بغض آپس میں کینہ اور بغض رکھنا، فی الخمر اس شراب کے ذریعے یا نشے کے ذریعے، والمیسرہ و یصدقکم تو تم اس سے رکے رہو تاکہ تمہیں تاکہ وہ تم کو سوری یصدقکم تاکہ اس سے رک جاؤ کہ ان ذکر لگتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے تم رک جاؤ، وہ ان صلاۃ اور نماز سے بھی رک جاؤ، میسر جو ہے جوئے کو کہیں گے، جوئے کو بالکل بالکل اور نماز سے بھی رک جاؤ، فاحل انتم منتہون پس کیا تم باز آؤ گے، واطیعوا اللہ اصل میں یہ سوال واطیعوا کیا ہے فہل انتم منتہون میں ہم کہیں گے کہ اب بھی تم باز نہیں آؤ گے، کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم، واطیعوا اللہ آپ کرسر آگے اطاعت کر کرو لیں، اللہ کی، کرسر آگے پلیز کر لیں، اچھا سوری، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، واحذروا اور باز آؤ، فإن تولیتم پھر تم پلٹ جاؤ، فاعلموا پھر عمل کرو، انما اللہ نہیں سوائے اس کے اللہ ہمارے رسول کے پر بلاغ کھول کر کے بیان کر دینا، مبین کھول کر کے بلاغ کر دینا، بلاغ کرنا مطلب پہنچا دینا یا بیان کر دینا، وحذروا کا کیا مطلب بتایا تھا، وحذروا کا کیا مطلب بتایا تھا، رک جانا صحیح ہے، بچتے رہو، صحیح ہے، بچتے رہنا، رک جانا، لیسا علی الذین لیسا علی الذین نہیں علی پر الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو تعامو وہ کھا چکے، اذا جب متقو اور اذا مطلب جب متقو انہوں نے رکے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ثم اتقوا اور پھر وہ ڈرے یا رکے رہے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، واحسنوا احسن مطلب نیک عمل اچھا عمل اور انہوں نے نیکوکاری کی یا نیک عمل کیا، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے یا محبت رکھتا ہے، محسنین نیک لوگوں سے یا احسن کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ دوست رکھتا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے سرفراز بھائی، آپ اگر اسکرین شیئرنگ آف کریں تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا ایک تھوڑا سا میرا فیڈ بیک ہے، یہ جو آیت ہے تحریر الرقبہ یہ والی، اس میں عموماً لوگوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے وہ غلام کا یا لونڈی کا کیا ہوا ہے، اس میں نا اصل میں یہ بھی جیسے ابھی سلمان بھائی آپ بتا رہے تھے نا کہ خمر کا مطلب ہوتا ہے کہ نشہ اور ساری چیزیں ہی جو ہے حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے خمر کا لفظ استعمال کر کے، اسی طرح تحریر الرقبہ کیونکہ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈی تھے، لیکن آج کے زمانے میں یہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں گے مراد جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، مطلب ایسے لوگ جیسے قرض دار ہو گئے ہیں، قرضوں میں بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل پا رہا اس سے
نکلنے کا تو ان کا اور قرض ادا کر جیل میں وہ ان کو قید ہوئے ہوئے ہیں کسی جرم کے اوپر. جی، یا تو وہ قید ہوئے ہوئے ہیں کسی جرم کے اوپر اور وہ ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. جیسے چھوٹے موٹے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ ان کے اوپر پینالٹی ہوتی ہے کہ اتنا جرمانہ دے دیں تو وہ پھر ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جرمانہ نہیں دے پا رہے ہوتے. تو ایسے بالکل لوگوں صحیح پہ بھی ہے. ہم اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. السلام علیکم. آپ نے اچھی روشنی ڈالی. السلام جی علیکم. سسٹر. وعلیکم السلام. یہ 88 آیت ہے، اس میں اکثر لوگ یہاں پر نا الذی میں بڑے گڑبڑا دیتے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، اور تم بھی ساتھ اس کے مومنون ایمان لانے والے ہیں. یعنی اللہ کے لیے فرمائے. تو یہ ہٹ یہاں سے. کون سی آیت کی بات کر رہی ہیں؟ 88. 88. پیچھے کیجیے گا سر. 88 آیت پہ آئیے گا. جی یہ ہے نا، یہ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، انتم یا وہ جو، الذی کا مطلب وہ جو یا وہ ذات، انتم تم بہی ساتھ اس کے مومنون ایمان لانے والے ہو. اس طرح سے ہوگا. یہاں گڑبڑا مطلب الذی تو سے اس ذات گڑبڑا. سے تم ہو، تم جس پہ تم ایمان لانے والے ہو. جی. اور ایک جزاک اللہ. فعالم کہیں پر ہے جس میں لوگوں نے یہ کہا عمل ہو نہیں. فعالم جان لو، علم سے ہے، عمل سے نہیں ہے. یہ فیل سے. کون سی جی پتہ نہیں کون سی فعالم تو جان لو، یاد نہیں مجھے کون سی ہے، لیکن وہاں پر عمل سے کہا کہ عمل کرو نہیں، جان لو علم سے. صحیح، جزاک اللہ. صحیح آپ بتا رہی ہیں. بالکل. جی ہاں، یہ آیت نمبر 92 ہے. اچھا. آیت نمبر 92 لگے گا پلیز سر. عالم بس جان لو. اگلی آیت ہے یہ والی. جی یہ فعلم علم سے ہے. پھر اگر علم سے ہے لوٹے یہ نام. اگر جی لوٹے تو عالم بس جان لو. عالم انما جی بس جان لو، ہمارا کہ نہیں سبا اس کے اللہ رسول لینا، ہمارے رسول پر البلاغ پہنچانا ہے، وہ بھی کھلم کھلا ہے واضح. کلم کلا. آل رائٹ. بالکل آپ صحیح ہے. آل رائٹ جی، جزاک اللہ. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، ہمارے ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں، تو ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سر اسکرین شیئرنگ کو آف کیجیے گا پلیز. اب ہم اپنی دعا کی طرف آ رہے ہیں، اور آج بڑی میں نے اسپیشل دعا جو ہے والدین کے لیے، قرآن کی دعا جو ہے اس کو میں نے چوز کیا ہے. الحمدللہ ہم اپنے 21 جو ہماری اس وقت ہم دعائیں ہیں، ہم اس کو آج کا آغاز کریں گے. اور یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہمارے پچھلے سے پچھلی کلاس میں ہم نے نیک خاندان کی دعا سورہ فرقان کی جو ہے اس کو ایڈ کیا تھا، جس میں والدین جو ہیں وہ نیک بیوی اور متقی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آج جو دعا میں نے آپ کے لیے چوز کی ہے وہ والدین کے لیے جو ہے قرآن پاک میں جو دعا موجود ہے اس کو چوز کیا ہے. جو آج ہم ایک نہایت ہی پیاری قرآنی دعا پر گفتگو کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. یہ دعا قرآن پاک کی ایک ایسی جامع اور دل کو چھو لینے والی دعا ہے جو والدین کے لیے ہے. یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ عین قرآنی حکم ہے. یہ دعا سورہ اسراء یعنی کہ جس کو ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے. اور یہ دعا بہت پیاری اور جامع اور اللہ کی اطاعت کی ایک عظیم دعا ہے. ہم اس کا پہلے عربی متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. وقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. بہت چھوٹی سی دعا ہے جس کا میں لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور بامحاورہ بھی. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اور کہو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اب اس دعا سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس سے پچھلی جو آیت ہے آیت نمبر 23 اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے بڑھاپے میں اف تک نہ کہو، ان کے سامنے عاجزی اور نرمی اختیار کرو، اور ان کے لیے دعا مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہماری ہر کامیابی اور زندگی کی بنیاد والدین کی دعاؤں اور قربانیوں پر ہے. اب میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس دعا سے پیچھے آیت نمبر 23 میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ دعا جو ہے ہمیں اپنی اولادوں کو یہ ہم کو بتانی ہے، اور ان کو ہمیں ہمارا یہ فرض ہے کہ جیسے ہم پورا قرآن پاک جو ہے، میں نے آپ کو جس وقت نیک خاندان کی دعا آپ کو میں نے بتائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری اسکیم کے تحت اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پہ ہم کو یہاں پہ بھیجا ہے، اور اس میں سب سے جو معاون کردار ادا کر رہا ہے وہ ہمارا خاندان ہے. یعنی کہ ایک فیملی یونٹ جو ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس فیملی یونٹ میں جس طریقے سے والدین جو ہیں وہ بچوں کو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ان کو بچپن سے چھوٹی سی عمر میں ان کو پالتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان کو تعلیم
تعلیم اور تربیت دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان بچوں کو، کیونکہ یہی آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو اپنی جنت ہے اس کے لیے چن رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں دے کر. میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسٹوری آف بٹر فلائی، اور اس بٹر فلائی کی میں نے اسٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جب انسان کو مختلف قسم کی تکالیف دنیا میں دی جاتی ہیں تو ان تکالیف کی بنیاد پہ انسان جو ہے وہ اور اوپر اڑنے کے قابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغْنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس کا اگر محاورہ آپ ترجمہ دیکھیں تو اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی کہ پہلی بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد کیا کہا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. یعنی کہ وہاں پہ احسان کا ورڈ آیا. آج ہی ہمارے سبق میں جب احسان کا ورڈ آیا تھا، محسنین کا ورڈ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے بارے میں پیچھے قرآن پاک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ احسان جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکوکار کہہ سکتے ہیں، یا ہم بھلائی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی انسان بھلائی کر سکتا ہے وہ بھلائی کرے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہماری اولادوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ طاقت آتی ہے بلوغت کے بعد، تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، ان کے اندر ایک سینس آف سیکورٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کو نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ذرا سی بات پر جو ہے وہ ان کو امپورٹنس نہیں دیتے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے آگے اف تک نہ کہے. اور آگے کیا کہا کہ نہ انہیں جھڑکو. یعنی کہ اف کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دینی ہے کہ والدین کے ساتھ یعنی کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات والدین کو صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ پسند نہیں آتی، بری لگتی ہے، اور وہ ان کو جھڑک دیتے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں کہ اور ان سے عزت و احترام کی بات کرو. یعنی کہ یہ قرآن پاک کا ایک حکم ہے. اگر ہم اس کی اور تھوڑی سی وضاحت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، جو والدین کے مقام کو ظاہر کرتا ہے. اور خاص طور پر بڑھاپے میں جب والدین کمزور اور محتاج ہو جاتے ہیں تو اولاد کو ان کے ساتھ صبر، نرمی اور عزت کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور اف کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی والدین کے سامنے جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور قولاً کریمن یعنی نرم اور پیار بھری اور عزت افزا باتیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر ہم جو ہماری اصل دعا ہے آیت نمبر 24 ہے، ہم اس کا اگر لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ، اور کہہ دیجئے. یعنی یہ دعا کر جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا ہم نے بھی آگے اپنی اولادوں کو سکھانی ہے کہ ربی، اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسے رب یعنی ان دونوں نے میری پرورش کی. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ اس رب کی ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو ربی یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں پالا، یعنی کہ ان دونوں نے ہماری پرورش کی. صغیرہ، جب ہم چھوٹے تھے. یعنی کہ انسان کو اپنی وہ ناتوانی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بچہ جو تھا وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ ماں باپ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو انہوں نے چلنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، اس کو اسکول لے کر گئے، ان کو تعلیم دی، ان کو تمام اس کی ضروریات پوری کی، اس کے لباس کا خیال رکھا، اس کی خوراک کا خیال رکھا. اور یہ تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ والدین پوری کرتے ہیں. تو اب والدین جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے والدین کے لیے، یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا جو ہے وہ کریں. اسی طریقے سے اگر ہم اس کی اور وضاحت دیکھیں تو یہ دعا صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے ہونی چاہیے. اللہ نے والدین کے مقام کو اپنی عبادت کے بعد سب سے اوپر رکھا. یعنی کہ سب سے پہلے آغاز، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ والدین کا ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ دعا میں رحم کا لفظ آیا ہے. یعنی دعا دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. یعنی کہ رحم جو ہے اللہ کی رحمت سے ہے، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان پر رحم فرما، یعنی کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ دعا زندہ والدین کے لیے بھی ہے اور مرحوم والدین کے لیے بھی ہے. اور اس کا اگر ہم قرآن و حدیث سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کی ہے. اور حدیث سے مبارکہ میں ترمذی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ والدین کی رضامندی جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے. ان کے حضور پاک کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور ہمیں وہ حضور پاک
سے کہا کہ میرے والد صاحب نے تو میری ساری زندگی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے اور مجھ پر کوئی انہوں نے ایسا کرم نہیں کیا ہے اور وہ مجھ سے آج میرا مال میں حصہ مانگ رہے ہیں. تو حضور پاک نے ان کو جواب دیا کہ تمہارے مال پہ تمہارے سے زیادہ تمہارے باپ کا حق ہے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. یعنی کہ ہمیں والدین یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اپنے تمام کے تمام طریقے اور روابط جو ہیں ان کو استوار کرنا ہوگا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے. اور بعض اوقات ہم کو معلوم ہے کہ ماں کی محبت شفقت ہم سب کو معلوم ہے, لیکن بعض اوقات باپ کی جو شفقت اور محبت ہے وہ اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کر پاتا. وہ بعض اوقات اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں یعنی کہ آپ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پکچر دیکھی تھی کہ ایک کینڈل جو ہے موم بتی جو ہے وہ جل رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک باپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جلاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو روشنی جو ہے پورے خاندان کو پوری فیملی کو جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے حدیث میں مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, اور ان میں سے ایک ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یعنی کہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ جب دعا کرتی ہے تو وہ دعا آپ کے لیے بہت قیمتی دعا ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں جو ہیں وہ اس دعا کی وجہ سے جو ہے وہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں. اور باقی 2 چیزیں کہ آپ نے کسی کو کوئی نیک عمل سکھایا ہے یا آپ نے کوئی کار خیر کر دیا ہے, کوئی مسجد بنا دیا, کوئی کنواں کسی کے لیے بنا دیا, درخت لگا دیا, تو اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو آپ کو مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ نیکیوں کا صلہ ملتا رہے گا. اور اسی بات پر کہ جب آپ اپنی اولاد کو کوئی نیکی سکھاتے ہیں, آپ قرآن سکھاتے ہیں, آپ عبادات سکھاتے ہیں, تو وہ جب تک یہ دعائیں اور عبادات کرتے رہیں گے تو اس کا صلہ جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. اس کے بعد اگر ہم اس کے فوائد اور برکات دیکھیں تو والدین کے لیے دعا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. والدین کی خدمت دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ دعا مرحوم والدین کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے اور زندہ والدین کے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے. ان کی جب اور نیک اولاد ہوتی ہے وہ دعائیں کرتی ہے, عبادت پڑھتی ہے, آپ کی فرمانبرداری کرتی ہے, تو اصل میں اولاد کو راحت اور سکون جو ہے وہ اس عمل سے ملتا ہے. اور والدین کی خدمت اور دعا سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے. والدین جن کے حیات ہیں, جن کے اس وقت موجود ہیں, تو یقیناً وہ ان کے لیے اس وقت بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ ان کی دعائیں ان کی زندگیاں تبدیل کر سکتی ہے. اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ان سے دور جا چکی ہے. اس کا اگر ہم عملی طریقہ دیکھیں تو ہمیں روزانہ 5 نمازوں کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اپنے بچوں کو یہ دعا زبانی یاد کروائیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھیں اور فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کریں اور یہ دعا جو ہے یہ پڑھتے رہیں. اگر ہم اس کے روحانی پیغام کو دیکھیں تو والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. تو آئیے آج ہم سب دل سے یہ دعا مانگیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا, یا رب العالمین آمین. آپ کا یہاں پہ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سلمان بھائی, میں فرحانہ بات کر جی رہی ہوں. کہ آپ کی یہ جی بھائی, بہت دعا بہت پیاری لگی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس دعا کو الگ کرنا ہے اس لیسن سے. یہ دعا کا جو ہے نا, یہ اتنا سا بریکٹ جو ہے آپ نے جو سٹارٹ کیا ہے اس کو الگ کر دیں, کیونکہ یہ جب ہم بچوں کو بھیجیں گے نا تو وہ سٹارٹ میں جو لیسن کو کی وجہ سے نا وہ دعا نہیں سن پائیں گے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو الگ کیجیے. آپ اگر میری پلے لسٹ جو ہے ذکر اور اذکار والی جو پلے لسٹ ہے, آپ کو اگر یاد ہو ابھی ہم یہ 21 دعا پہ پہنچ چکے ہیں. تمام کی تمام دعائیں جو ہیں میں ان کی الگ سی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس پلے لسٹ میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اور میں نے ابھی میرے خیال میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے میں نے پوری پلے لسٹ جو ہے دعاؤں والی وہ میں نے گروپ میں بھی بھیجی ہے. آپ وہاں سے وہ پلے لسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. تو یہ میں کام آلریڈی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے تو لوگ اکثر اس کو نہیں دیکھتے, تو پھر میں اس کے پورشنز جو ہیں وہ میں الگ سے بھی اپلوڈ کرتا ہوں. آپ کو یہ بالکل مل جائے گی دعا الگ سے. ہاں, یہ جو چھوٹا سا پورشن ہے, ہاں یہ 2-4 منٹ کا جی پورشن بہت اچھا لگا. یہ میں بھی اپنے بچوں کو بھیجوں گی. یہ بہت بہت ضروری ہے. یہ ہمیں جزاک اپنے اللہ خیر. آگے میں اور بھی گروپ آپ ہمارے بچے جو ہیں اصل میں ہمارا فیملی یونٹ جو ہے پوری دنیا اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم جو ہے آپ کی فیملی کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے, رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. بچے اور ماں باپ یہ سارے آپس میں ایک بانڈ ہے اور یہ بانڈ جو ہے اس کو قائم رہنا بہت ضروری ہے. اس میں شیطان جو ہے وہ بیچ میں کہ وہ مختلف قسم کے کبھی بچے جو ہے وہ ماں باپ سے ان کو کوئی ایسی بات ناگوار گزر جاتی ہے, جبکہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے اگینسٹ کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی اس طرح سے نہیں کی ہے. وہ جو بات بھی اگر ان کو اپنے خلاف بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے سلمان تو بھائی اس کے آپ کو ایک پیچھے بھی بات یقیناً بتاؤں, کوئی حکمت ہوتی ہے. جی پلیز, جی بتائیے. میرے جو ابا جان تھے نا, انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں نمازوں میں پڑھتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے نا یہ دعا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ.
اور پھر میں نے بھی اپنی ہیبٹ بنا لی کہ میں بھی ہر نماز میں ابا جان کے لیے لاسٹ میں دعا جو ہے نا یہ امی ابا جان کے لیے پڑھتی ہوں. جزاک اللہ ماشاء اللہ. سلمان بھائی, بہت اچھا لگا آپ کا سن کے, بہت شکریہ. اللہ حافظ. دیکھیے یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ اپنے ہینڈ اگر ریز کر لیں. ہمارے جو الفاظ کی پہچان کی سیریز ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم آئی تھنک سو 8 پیج تک کر لیا تھا, تو ہم صرف 2 پیجز جو ہیں آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہم بس آج کے سبق کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ کے کلاس کو کلوز کریں گے. میں پیج اوپن کر رہا ہوں, مجھے 4 لوگ جو ہیں ان کے ہینڈ ریز چاہیے جو پڑھیں گے خالی. جی سسٹر رخسانہ, آپ پڑھنا شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان استطاعوا, اگر ان کی طاقت ہو, یرتدد, وہ پلٹ گیا, فیمت, پس وہ مر گیا, حبیطت, ضائع ہو گئے, ہاجروا, جنہوں نے ہجرت کی, یرجونا, وہ امید رکھتے ہیں, الخمر, شراب, المیسر, جوا, الافوا, جو زیادہ ہو, ان تخالطوہم, اگر تم ان کو ملا لو, جی آپ کو فاخوانکم, اگر یہ دیکھے گا آج بھی جو ہمارا سبق ہے, اب یہ سورہ بقرہ ہم دوسرے پارے پہ اس وقت ہم ابھی الفاظ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں بھی ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ یہ خمر, شراب, میسر, جوا, یہ الفاظ دیکھیں قرآن پاک میں کس طریقے سے بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. جی پلیز پڑھیے. فاخوانکم, پس وہ تمہارے بھائی ہیں, لعنتکم, البتہ وہ تمہیں سختی میں ڈال دیتا ہے. آلرائٹ. جی سرفراز بھائی اگلی لائن آپ پڑھ لیں, اور 2 لوگ پلیز ہینڈ ریز اور کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تنکحوا, اور تم نکاح نہ کرو. لا کا مطلب نہیں, تنکحوا تم, تا کا مطلب تم, نکاح تنکحوا, اور امتن بس نہیں یہ اماتن مؤمنہ, اماتن امات لونڈی کو کہیں گے. اماتن مومنہ, مومن یا باندی. اماتن کا کیا جی مطلب ہوا؟ اماتن, باندی, لونڈی, اماتن لونڈی کو کہیں گے. اچھا, اماتن لونڈی کو مومنہ, اچھا لونڈی, مومن لونڈی, اوکے. لو عجب تکم, اگر وہ تمہیں پسند ہو. اگر چاہو, لو کا لو مطلب اگر تھا. یہ لو عجب نہیں ہے, عجابتکم. عجابتکم, اوکے, عجابتکم, اگر چاہ وہ تمہیں پسند ہو. عجابتکم, اگر چاہ وہ تمہیں پسند ہو. یتذکرون, وہ نصیحت مانیں گے. یتذکرون, یا کا مطلب وہ, یتذکرون, تذکر کا مطلب نصیحت, یتذکرون جمع کسی صیغے میں, وہ نصیحت مانیں گے. یقاتلونکم, وہ تم سے لڑیں گے. قتل یہاں پہ لڑنے کے معنی میں آیا ہے. یقاتلونکم, وہ تم سے لڑیں گے. یردوکم, وہ تمہیں لٹا دیں گے. رد سے ہے لٹانا, یا کا مطلب وہ, ردوکم, وہ تمہیں لٹا دیں گے. کم کا مطلب تمہیں لٹا دیں گے. محضن, حیض کے متعلق ہے. حیض جب ہو جاتا ہے. فاتزلو, پس تم فاتزلو, پس تم علیحدہ رہو. فاتہن, پس تم آؤ ان کے پاس. انا شیتم, جیسے تم چاہو. قدمو, آگے کی تدبیر کرو. اردتن, نشانہ یا ہتھ کنڈا. اردتن, نشانہ یا ہتھ کنڈا. سسٹر فرحانہ آپ اگر پڑھ لیں نیکسٹ لائن جو ہے, میں پیج اوپن کر رہا ہوں. ٹھیک, کیا کر رہے ہیں, میں کرتی ہوں. ایمان, قسمیں, ان تبرو, یہ کہ تم نیکی کرو گے. لا جو آخذوکم, دیکھیں یہ اصل میں لا تبرو جو ہے نا بیزاری ہے. ان تبرو یعنی کہ تم نیکی نہ کرو گے, بیزار رہو گے. ان تبرو, ان تبرو, تو ان تبرو, یہ کہ تم نیکی نہ کرو گے. وہ قلم آیا ہوا تھا اس کے اوپر. لا یو آخذوکم, تمہیں نہ پکڑے گا. یو لونا, جو لوگ مواخذہ قسمیں کھا لیں. لا یؤاخذکم, تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. وہی ورڈ استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یو لونا, ابلاء, یہ ایلا کا قانون, ایلا کہتے ہیں نا, اچھا, اصل میں ہم نے پڑھا تھا ایلا کا قانون. ٹھیک ہے, ٹھیک لونا ہے. جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں, ایلا کی قسم آپ کو معلوم ہے کیا تھی, اس کے کیا معنی تھے؟ آپ نے سوال بھی کیا تھا جب یہ آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. اور آپ میں ہی نے نے کیا سوال تھا, کیا تھا. ہاں میرا خیال ہے میں تھوڑا سا پھر بول رہی ہوں. اپنا قسمیں کھا لیتے تھے وہ لوگ اپنی بیویوں کے لیے. جی یاد آ گیا. من النسائہم, اپنی عورتوں سے. تربص,
رکنا ہے، فاؤ فاؤ وہ پلٹ گئے، عزمو ارادہ کر لیا، المطلقات طلاق والی عورتیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، یتربص ایک لفظ ہے کہ یتربصنا، سوری یتربصنا و روکے رہے، ثلاثۃ قروء 3 حیض۔ آل رائٹ جی، آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر نیکسٹ لائن پڑھ دے، لاسٹ لائن ہے. بِرَدِّهِنَّ یہی پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے؟ این یکتم، اگلی والی لائن، اچھا، ایمان ان کے سامنے. ان یکتمون یہ کہ وہ چھپائیں، فی ارحامہن اپنے پیٹ میں، ان کن الیؤمن اگر وہ ایمان لائیں، بؤولتن شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، رجال مرد، بردہن ان کو لٹا لینے والے، حریم برداشت کرنے والے، الطلاق مرتانی طلاق رجعی 2 مرتبہ تک ہے، انصاف روک یہ لینا آپ ہے۔ کو اصول معلوم ہے یہ طلاق 2 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، وہ تھا نا کہ اس میں 2 دفعہ طلاق جو تھی وہ یہ تھی، ایک دفعہ طلاق دیتا ہے تو وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے، میرا خیال ہے 90 ڈیز ہے شاید، تو اس میں وہ رجوع کر لیتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں، تو وہ طلاق پہلی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری طلاق میں بھی یہی ہے کہ 90 ڈیز کا ٹائم ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3rd ٹائم میں اگر وہ دیتا ہے طلاق تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس میں جو سب سے خاص بات ہمارے معاشرے میں نے اس پہ پوری الگ سے ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی تھی، طلاق کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا بھی، آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں 3 طلاق کا ایک کانسیپٹ، کسی نے بھی طلاق دینی ہے تو وہ 3 طلاقیں دیتا ہے، جبکہ قرآن الطلاق مرتان یعنی کہ آپ کو بیسکلی وہ لمٹ بتا رہا ہے. آپ نے ایک طلاق دی، اس کے بعد 3 حیض کا ٹائم پیریڈ گزر گیا تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، آپ کو 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے پاس زندگی میں 2 چانس باقی ہیں. اگر آپ کو کبھی 6 سال بعد 5 سال بعد احساس ہوا، 2 سال بعد کہ یار ہم سے غلطی ہوگی، چھوٹے بچے تھے، ہماری طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ کے پاس وہ 2 چانس موجود ہیں، تو آپ اس کے بعد دوبارہ نکاح کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں اسی عورت سے. اسی طریقے سے 2 چانس بھی آپ کے گزر گئے اور آپ نے پھر یہی عمل کر دیا تو آپ کے پاس تیسرا چانس موجود ہے، اور تیسری دفعہ کے بعد اگر آپ ایسا معاملہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چانس نہیں دیا. پھر جو ہے وہ ہم نے پورا اس کے لیے اصول پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ کہ اگر پھر جو ہے اگر اس عورت کی کہیں پر اور شادی ہوگی تو ہی مطلب اس میں بھی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو ہمارے ہاں حلالہ ایک کانسیپٹ ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کی، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پوائنٹ وہاں پہ بتایا تھا کہ اگر ایک شخص 3 دفعہ طلاق بھی یہ آپشنز استعمال کر چکا ہے اور اس کے بعد پھر اب وہ عورت کسی اور کے نکاح میں ہے اور وہ شخص اپنی روٹین میں پری پلان نہیں، اگر روٹین میں وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کی شادی اس پہلے شوہر سے ہو سکتی ہے. میں نے کہا تھوڑی سی روشنی دوبارہ سے ڈال دوں. جی ہاں پلیز ٹھیک ہے پڑھیے. سلمان بھائی، میں کنفیوز تھی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں صرف 3 حیض کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک دفعہ، ایک سے دوسری طلاق کے درمیان میں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ٹائم پیریڈ 2nd ٹائم کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 3 ہی کا ٹائم ہو، وہ 6 مہینے، نہیں سال، وہ 2 3 سال، مہینے 10 کے سال کے بعد بعد تو بھی آ طلاق، ایک دفعہ آپ نے طلاق دی، 3 مہینے کے بعد وہ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی کہ اگر 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ آپ کا ایک چانس ختم ہو گیا، 2 چانس آپ کے پاس باقی ہیں. ٹھیک سمجھ آ گئی۔ میرے پاس ایک عورت آئی، بہت رو رہی تھی ایسے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میرا میاں بہت معافی مانگ رہا ہے. تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ سورۃ بقرہ کھولو اور پڑھو اس میں سے، کیونکہ مولویوں کے پاس جاؤ گی، مولوی تو تمہاری طلاق دلا دیں گے، وہ کہیں گے کہ طلاق ہو گئی ہے. وہ تو خیر پرابلم تب ہوتی ہے میں نا نے کہ کہا جب لوگ 3 طلاق کا آپشن اکٹھے استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ 3 طلاق کبھی دینی ہی نہیں چاہیے اکٹھے. لیکن سلمان اللہ بھائی تعالیٰ ایک نے چیز تھوڑی سی یہاں پہ، بتایا. سوری سلمان بھائی میں ایک جی چیز تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر کے قرآن میں بیان کر دیا. یہاں پہ ہمارے یہاں لوگوں میں کنسیپٹ صحیح نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دفعہ میں 3 دفعہ اگر لفظ استعمال کر دیا طلاق کا تو تینوں طلاقیں ہو گئیں، جبکہ وہ ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ اس ایک کے طلاق بعد ہو گئی. ایک ہی طلاق بس ہوگی. اصل آپ میں چاہے ایک دفعہ، اس پوائنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہمارے فقہی مسائل ہیں اور ہم اپنی اس کلاس میں فقہی مسائل پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ایک نہیں مکتب فکر جو ہے وہ اس میں ڈفرنٹ رائے رکھتا ہے، دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے. تو میرا پہلا تو کام یہ نا کہ پہلے لوگوں کو اصل چیز تو بتاؤں. ہمارے ہاں تو لوگوں کو اصل جو قرآن نے طریقہ بتایا وہ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلام فروش کے پاس جائیں کہ جی میں نے طلاق دینی ہے عورت کو، آپ اسلام لکھ دیں تو وہ اس کے اندر بھی 3 طلاق کا لفظ لکھتا ہے.
वसीका नवीस जो है। जी तो ये चीजें तो जी, हमारे ये तो माशरे में लोगों को पता ही नहीं है कि तलाक देनी कैसे है। वहां पे एक मकतब फिक्र ने ये है। तरीका निकाल लिया कि एक हैज में एक तलाक है, दूसरे हैज में दूसरी तलाक है, तीसरे हैज में तीसरी तलाक है, 3 तलाकें देनी है। तो आपके कुरान यहाँ पे वाज़ेह अंदाज में आप तमाम तफासिर, और इस बात पे पूरी उम्मत मुत्तफिक है, इसमें किसी को इख्तलाफ भी नहीं है कि ये जो उसूल है ये बिल्कुल सही उसूल है कि आप जो है जी एक तलाक दें, उसके बाद 3 महीने का टाइम गुजरेगा, आपको तलाक वाक़या हो जाएगी। आपके पास जिंदगी में 2 चांस बाकी हैं। देखिए, जो लोग कुरानी इल्म को ऊपर रखते हैं ना, मतलब वो लोग इस बात के कायल नहीं है, लेकिन जो लोग कुरान के इल्म को ताबे कर देते हैं, हदीस को भी उनके गलत तरीके से समझते हैं और उसके फिर मुताबिक वो कुरान को भी तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन जो बाकी आलिम, जो आलिम कुरान को ऊपर रखता है और उसकी रोशनी में हदीस को देखता है, वो नहीं इस बात को बिल्कुल भी कायल। वो यही कहते हैं कि एक ही तलाक वाक़या होती है, चाहे आप 1 दफ़ा कहें या 3 दफ़ा कहें या 10 दफ़ा कहें, आपकी तलाक वाक़या हो जाती है। उसके बाद आपको 3 महीने तक का टाइम होता है। अगर आपने रुजू कर लिया तो आपकी तलाक रजाई वो आप रुजू कर सकते हैं, और अगर नहीं रुजू करना चाहते, अलहदा होना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको जो है 2 गवाह करने हैं और 2 गवाह करके फिर अलहदगी इख्तियार करनी है, ताकि 2 गवाह का सबूत मैं मौजूद इसमें रहे। एक कोशिश करूंगा, ये जो मेरे ख्याल में 3-4 रुकू हैं या तलाक मरातान से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें तमाम डिटेल्स में तलाक के हवाले से अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं, तो मैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के उसकी अलग जो है वो पार्ट्स बना के वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दूं, ताकि आपको किसी को आगे रेफर करने में भी आसानी हो सके। तो जी, सिस्टर ये आखिरी सलमान 3 भाई अक्टूबर का टाइम है। हाँ, सलमान भाई जी हमारे जो मौलाना हजरात है ना, वो उन्होंने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा होता, वो बस सुनी सुनाई बातों पे करते हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि इस चीज को कि अल्लाह ताला ने अगर यहाँ नहीं, पे नहीं, थोड़ी सी ऐसी ऐसी गुंजाइश बात नहीं छोड़ी है। है मैं तो। इसमें आपसे एग्री नहीं करूंगा। मैं अभी मौलाना हज़रात की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे उलमा की बात कर रहा हूँ और पूरे मकतब फ़िक्र की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े-बड़े उलमा हमारे जिन्होंने कुरान भी पढ़ा है और बड़ी-बड़ी उन्होंने तराजिम और तफासीर भी लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो एक मकतब फ़िक्र ने एक आरा, मिसाल के तौर पे हज़रत उमर ने एक आरा अगर ली थी, उसको उन्होंने अपने मज़हब का हिस्सा बना लिया। वो एक अलग से फिर वो एक डिबेट है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जब कुरान पाक को, जो हमारा असल में पूरा का पूरा आप थीम देखें, मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम इस वक्त उम्मत को जोड़ें। बताना है कि असल में हमने कुरान पाक से तालीम हासिल कैसे करनी है। जैसे आज भी आपने देखें कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक नज़म है कुरान पाक का, उस नज़म में अल्लाह ताला जो है वो किस तरह से, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ज़िंदा किताब जो है, जो उस वक्त भी ज़िंदा थी और आज भी ज़िंदा है, वो कल अल्लाह ताला जो है वो कलाम कर रहे हैं। जी प्लीज़ लेकिन कंप्लीट सलमान कीजिएगा भाई, आगे। इसमें बात मैं करना चाहूँगा कि ये जो इतना अहम माशरती पहलू है, इसकी वजह से इतने घर तबाह हो रहे हैं। आप देखें, इस पे जो मसले आते हैं ना, उसमें 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं उन लोगों के साथ, जो कपल इससे 2-4 होते हैं ना, तो वो या तो ये कि है ना, किसी मौलवी के पास जाते हैं और वो उसको कहता है कि नहीं जी हलाला ही होगा इसका हल, उसके अलावा नहीं है। एक तो ये करते हैं वो। दूसरा तरीका ये होता है कि वो फिर ठीक है, वो कहते हैं कि भाई खामोशी से साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो गिल्टी रखते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये उन्होंने सही किया है, गलत राज किया, भाई, तो अपनी आप लोग जो जिंदगी बात में। कर रहे हैं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आप लोग तो असल में सेकेंडरी सिम्टम की वजह से एक बात कर रहे हैं ना। मसला क्या है, ये मसला क्यों पेश आया? क्योंकि एक शख्स ने 3 तलाक इकट्ठी दे दी हैं, या उसने 3 तलाक का लफ्ज बोल दिया। आप हमारे ड्रामों में, फिल्मों में चले जाएं, वहां भी तलाक देते हैं तो 3 तलाक के अल्फाज बोले जाते हैं। लोगों को तालीम ही नहीं दी जा रही कि तलाक जब देनी है तो उसके लिए कुरान क्या कह रहा है। कुरान ने अत-तलाक मर्रतान का वर्ड इस्तेमाल किया है, जहाँ पे ये तो मतलब क्या हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने टेन्योर्स बताए कि एक इंसान को जिंदगी में एक औरत के साथ 3 चांसेस उसके पास मौजूद हैं। 3 लाइफ लाइन्स आप कह सकते हैं कि पहली लाइफ लाइन खत्म होगी तो उसके बाद 2 हैं, दूसरी होगी तो 1 है, और लास्ट होने के बाद अब तीनों लाइफ लाइन्स खत्म हो गई हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने एक पनिशमेंट डाली है। वो पनिशमेंट जो है, अगर वो भी मतलब ये है कि मौका उस सूरत में कि प्री प्लान नहीं हो, तब अल्लाह ताला ने वो फिर इजाजत जो है वो दी है। देख लिया अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी यही पोर्शन 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ, सूरत बकरा की। जी तो जी यहाँ पे जो कंडीशन बताई है, एक तो इलाह का है कि अगर वो अपनी औरतों के पास जाने से इलाह करे तो उसमें 4 मंथ का अच्छा, जिक्र है, राइट जी सर? जी और तलाक मर्रतान ने तलाक 2 बार है, उसमें से ये जिक्र किया है कि औरत की 3 हैज के अंदर अगर वो रुजू कर ले तो मतलब उनका तलाक नहीं होता। अगर 3 हैज के बाद रुजू ना किया जाए तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जी तीसरी दफा का ऑप्शन जब इंसान के पास खत्म होता है, तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर एक सजा रखी है कि औरत ने दूसरी मर्द के साथ शादी करके फिर अगर वो तलाक दे दी और उनकी मतलब 90 डेज गुजर जाए तो वो दोबारा निकाह उस बंदे से कर सकती है, राइट सर? जी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 2-3 दिनों से ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तलाक तो मर्द देता है ना, तो जी औरत को इतने सख्त मराहिल से क्यों गुजरना पड़ता है कि वो किसी और मर्द से निकाह करती है, फिर वहां से तलाक हो के फिर दोबारा उस मर्द के पास जा सकते हैं, जबकि औरत जी। के हाथ में तो कुछ नहीं है और तलाक तो अच्छा मर्द देता सिस्टर, है।
میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ والا رکوع پڑھیں گی, جہاں سے بات اسٹارٹ ہوئی ہے یہ الطلاق مرتان سے پہلے والا رکوع ہے, جی وہاں جی پہ بات للذین سوالوں یولون. کے جی وہاں پہ سوال ہوا اور قسمیں لوگ کھا لیتے تھے کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہے, اب میں اس کے پاس جی نہیں جی جاؤں گا اس کو اذیت دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمٹ لگائی کہ دیکھو 4 مہینے کے اندر اندر اگر تم نے اپنی بیوی سے رجوع جی نہیں جی کیا نا تو تم جو ہو وہ تمہارے پہ تم واقعی یہ تم پر حرام ہو جائے گی اور اس کو طلاق ہو حرام ہو جائے گی. گئی. جی وہاں پہ ایک جی جی الٹیمیٹم دیا گیا 4 مہینے. اور ایک پوائنٹ ہمیں وہاں سے اور ملتا ہے کہ طلاق دینے کے لیے ارادہ ہونا بھی ضروری ہے, یعنی کہ جی اس کے لیے ہمارے ہاں جو پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں وہ پرابلمس جنریٹ تب ہوتی ہیں کہ بغیر ارادے کے ایک عورت جو ہے آپس میں جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, اور بیٹھے بٹھائے جو ایک شخص نے اپنے آپ کو, ہمارے ہاں جس طرح سے معاشرے میں تربیت دی جاتی ہے کہ جی مرد کے اندر مردانگی ہے اور مرد کا غصہ تیز ہے اور مرد نے جو ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کیا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی یہ تو مرد کے ہاتھ میں ہے اور مرد کے ہاتھ میں دینے کے بعد یہ عورت جو ہے اس کو کیوں پنش کیا جا رہا ہے, بیسکلی اللہ تعالیٰ نے بات آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 3 لائف لائنس دیے ہیں. اب یہ پنشمنٹ مرد کو نہیں دی, عورت کو نہیں دی جا رہی, بیسکلی یہ مرد کو دی جا رہی ہے. مرد کو یہ پنشمنٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ اب اگر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جی میں نے 3 دفعہ اپنی یہ لائف لائنس استعمال کر لی ہیں اور اس کے بعد میں نے اس عورت کو جو ہے پھر بھی طلاق دے دی ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اب دوبارہ اس عورت کے پاس جو ہے, کیونکہ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے حرمت اور عزت کا معاملہ ہے, اور عورت مرد کے لیے ایک بہت سینسٹیو, بہت ہی مطلب اس کے لیے ایک سینسٹیو چیز ہوتی ہے, مطلب اس کے لیے بہت محبت اور قدر اور پیار اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس قرآن پاک میں کہا ہے. تو آپ جب اپنے لباس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو, یعنی کہ اب وہ عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ اگر اس کی پھر شادی ہوئی اور وہ شادی بھی اس نے مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹلی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ پلاننگ کے ساتھ, جی مطلب ہو سکتا ہے کہ 2 سال جی 3 جی سال 4 ہو سال کے جاتا بعد ہے بعض اوقات لوگ جو ہے. جی جی بعض اوقات ہو جاتے ہیں لوگوں کی طلاق کسی قسم کی بنا پہ یا کچھ پہ, جس طرح ایکسیڈنٹلی آپ کہہ رہے سر اسٹل, لیکن سخت مراحل سے تو عورت کو گزرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ. حلالہ بالکل حرام جی ہے, اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں اسلام میں. یہ غلط کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ حلالہ کرنا جو ہے نا یہ سسٹر کو بہت بات سخت سمجھ سر میں آ گناہ گئی ہے. یہاں پہ ذکر ہے باقاعدہ کہ اگر وہ دوسری مرد سے نکاح کرے گی تو اس کے بعد اگر وہ ان کو طلاق دے گی تو وہ اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہاں پہ باقاعدہ یہ ذکر ہوا ہے نا, تو جی وہ جو ذکر ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں پری پلاننگ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے نا, جیسا ہمارے معاشرے میں اب مطلب اس بن کے جیسے لیگلائز کرنے کے لیے ایک مختلف لوگ جو ہیں, ایون بعض مولوی حضرات ہی جو ہیں وہ اپنی خدمات بھی دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ خدمت بھی دے دیتے ہیں, اور اس میں یہ حضور پاک نے اس کو سر کرائے یہاں پہ میں جو ہے تھوڑا وہ سا کرا. کلیئر کر دیتی ہوں. سر یہاں پہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں. ایک مرد کا سٹوری میں نے سنا تھا کہ وہ باہر کنٹری میں تھا, تو وہ کچھ ویڈیوز وغیرہ کے ساتھ ایڈکٹ ہوا تھا, تو پھر اس نے یہ قسم کھائی کہ میں میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا, اور اگر میں نے دیکھ لیا تو مجھ پہ اپنی بیوی لائک اس نے یہی قسم کھائی کہ میں ان کو طلاق, وہ مجھ پہ وہ ہوگی, حرام ہوگی. تو سر اس کا یہ سین ہوا کہ پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد تو اس نے خود کو روکے رکھا, لیکن پھر ایک دن اس طرح ہوا کہ اس نے دوبارہ ویڈیو دیکھ لی, تو پھر وہ مولوی کی طرف اس نے رجوع کیا کہ میں نے تو اس طرح قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے دوبارہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو مجھ پہ اپنی بیوی حرام ہوگی. تو مولوی لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کا طلاق ہو گیا ہے, اب آپ اس کا کبھی کسی اور کے ساتھ نے کہا, پھر اس سے جب طلاق ملی گی تب وہ آپ کے پاس آئی گی. تو میرا مائنڈ میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ساری غلطی مرد کی ہے, ٹھیک ہے, عورت کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ دیکھیں اس میں ہے نا سزا, اگر آپ کو دیکھنا ہے سورہ مجادلہ آپ پڑھیں, سورہ مجادلہ کے جی اندر اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. اس طرح کی طلاق کے لفظ تو استعمال نہیں کیا تھا جس طرح آپ بتا رہی ہیں, اسی طرح کی سچویشن تھی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ اس مرد کو اب 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا 2 وقت کا. تو وہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن کوئی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے اگر طلاق نہیں دیتا, فار ایگزامپل جیسا طریقہ قرآن نے بتایا ہے بلکہ غلط طریقے سے دیتا ہے, تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو کفارے کے طور پہ بتایا کہ اس کو اس طرح سے اس مرد کو کرنا پڑے گا, بیوی کے اوپر نہیں ہے. باقی اس میں سسٹر میں ایک بات آپ کو اور ایڈ اپ کروں گا کہ دیکھیں میں اس وقت پوری, اگر آپ میری ساری ویڈیوز اور سارے لیکچرز کو سنتی ہیں تو میں اس وقت جو تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے, حضور پاک کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو جائز چیزیں ہیں نا ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے, یعنی کہ طلاق جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تمام فیملی یونٹ کے بارے میں تعلیم دیں. ان کو بتائیں کہ خالی بیوی جو ہے ہمارے ہاں تو جملے آپ ڈراموں میں یا ویسے کہانیوں میں کہ جی عورت پاؤں کی جوتی ہے اور اس قسم کے ایسی باتیں, اور کہ عورت کو ایک سیکنڈری چیز جو ہے وہ بنا دیا گیا. ہندو معاشرے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے نے اڈاپٹ کر لیں. تو ہمیں اس وقت تعلیم لوگوں کو یہ دینی ہے کہ مرد اور عورت, میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے, لیکن میاں بیوی کے رشتے میں شوہر کو ایک رتبہ دیا ہے, اور اسی طریقے سے ماں اور بیٹے کے رشتے میں ماں کو جو ہے وہ ایک رتبہ دیا ہے. اور اسی ہمیں اپنی اولاد کو, بچوں کو ایک بات سمجھانی ہے کہ اگر ہر ممکن کوشش ہو کہ یہ فیملی یونٹ جو ہے اس کو ہمیں آگے لے کر چل رہے ہیں. ہمارے ہاں آہستہ آہستہ یہ فیملی نظام جو ہے یورپ اور انڈینس کو دیکھ کر جو ہے, اور انڈین موویز کو دیکھ کر اس میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اب ہم لوگوں کا یہ کام ہے, ہم لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ اس کو پہلے اس ادارے کو سمجھیں گے یہ ادارہ ہے کیا, اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طریقے سے ایون ہمیں اپنے بچوں کو, اگر آپس میں اللہ تعالیٰ نے آخری حد میں میاں اور بیوی اگر آپس میں نہیں چل سکتے تو ان کو ایک راستہ دیا ہے کہ وہ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں. وہ جدا کرنے کا راستہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ راستہ اگر جدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتایا کہ عورت کو اپنے گھر میں رکھیں گے, آپ اس کو ایک طلاق دیں, 3 حیض تک اس کو, آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی دیکھیں, ہمارے ہاں تو 99.9% جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ غصے میں ہو رہی ہیں. اور جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو غصے کی طلاق کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کے 99.9% کیسز جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جو 0.01% کیس آپ کا باقی رہ جائے گا وہ واقعی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی بالکل مینٹل اٹیچمنٹ نہیں ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ سزا جو ہے وہ عورت کے لیے مت سوچیں, اس میں بہت بڑی سزا جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے. اور یہ جو ہے عورت, تو ایک پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر عورت کی اس شخص کے ساتھ بھی جو دوسری شادی ہوئی اور وہ اس کے ساتھ نہ نبھا کر پائی, اور اس کے بعد پہلا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر پائے گا. یعنی کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کا کانسیپٹ ہے, میں نے جس وقت یہ لیکچر دیا تھا میں نے آپ کو ایک پورا واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ قسمیں کھا لیتے ہیں, جس طرح سے ابھی آپ یہ باہر کے شخص کی جس کی مثال دے رہی ہیں, میں نے وہاں پہ اپنی ویڈیو میں یہ ایگزامپل دی تھی کہ ایک لوگ جو تھے وہ بھائی تھے آپس میں, اور بھائی جو ہیں انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جی اگر ہم کوئی جرگہ ہوا اور اس جرگے میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ اگر گاؤں کا پانی جو ہے وہ انہوں نے اپنی کھیتوں میں ڈالا تو ان کی بیویوں کو جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی, اور انہوں نے بعد میں جو ہے وہ پانی اپنے کھیتوں کی طرف موڑ لیا. تو اب مولوی صاحب نے کہا جی آپ کی تو بیویوں کو طلاق ہوگی, اب کیا کریں. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اس کو سولوشن دیا کہ جی آپ چاروں بھائی آپس میں ایک دوسرے کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب حلالہ کریں. تو بہت بڑا مسئلہ جنریٹ ہو گیا. تو اس پر ایک اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس معاملے میں انٹروین کیا اور ان کو بتایا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی ہے. اور اس طرح سے قرآن اور احادیث کی تمام روایات سامنے رکھ کے پھر انہوں نے جج صاحب تک یہ بات پہنچی اور اس معاملے کو سولو کیا, اور ایک بہت بڑا ظلم ہونے سے جو ہے وہ بچ گیا. تو اینی وے اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو تعلیم دیں. سر جیسے کہ آپ نے یہاں پہ بات کی کہ مطلب 99% جو ہے وہ انٹینشنلی ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ جو آج کل میں دے رہی ہوں ہمارے 99% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور وہ اپنی بیوی کو کئی دفعہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں, چاہے کبھی غصے میں تو کبھی جو ہے نارمل کنڈیشن میں. لائک اسلام میں تو 2 دفعہ آپ کے پاس چانس ہے, تیسری دفعہ تو آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جی بہنا بالکل, اس اسی لیے میں میں آپ آپ سے نے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سلمان اور بھائی تربیت ہماری ذمہ داری ہے, ہم انہیں تربیت دیں, انہیں جیسے بتائیں. کہ ریسنٹ ایک بچی ہے جن کا طلاق ہوا اور اس کو اپنے ہسبینڈ اور ساس نے 1 سال تک اپنے پاس رکھا, تو نہ بچی کو علم تھا, اور جو شوہر تھا یا ان کی ماں تھی تو ان لوگوں نے زمانے کے ڈر کی وجہ سے اس کو رکھا. تو یہ بہت ایک گناہ کا وہ ہے نا. اس نے باقاعدہ ہوش و حواس میں اس کو طلاق دی اور پھر 1 سال تک اس بچی کو ڈرا دھمکا کے رکھا کہ آپ نے کسی کو بولنا نہیں ہے. تو وہ 1 سال بعد اس نے وہ بات اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائی کہ مجھے تو 1 سال ہو گیا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے. سلمان بھائی ایک بات میں نے یہ سنی ہوئی ہے, مجھے میں کنفرمیشن نہیں دے سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا جو ہے میرے ایک دور ایسا ہوگا کہ خاوند جو ہے نا وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. تو یہ مجھے بات جو ہے نا یہ اس میں یہاں مجھے یہ پوائنٹ صرف ایک آتا ہے کہ مرد اسی طرح کرتا ہے کہ عورت کو دبانے کے لیے وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی. اس کو وہ تو گھر میں اس طرح سے استعمال کرتا ہے وہ لفظ کہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھی ہوتی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ دور تھا, اس بات پر یہ کہا ہے کیونکہ مجھے خود اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا. تو یہ مجھے اس بات میں آتی ہے کہ مرد جو ہے نا ہمارے وہ بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی کہ یہ آپ نے لفظ منہ پہ نہیں لانا, کسی صورت نہیں لانا, آپ نے اس کو بھول جاؤ, یہ آپ کی ڈکشنری سے نکال دو, اس کو کراس کر دو طلاق کا لفظ. اور میں آپ کو تو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ یہ طلاق دیتے ہیں وہ تو 2 میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ان کے بچے ہیں آپ یقین کریں ان بچوں کی زندگیاں رول جاتی ہیں. وہ جو ذمہ داری اصل میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ لگائی ہے, تو خیر ہمیں یہ باتیں جو ہے تو بہت, ہماری کلاس آج لمبی ہو گئی, آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا تقریباً, تو
اس ٹاپک کو میں اب کلوز کرنا چاہوں گا. باقی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جو میری یہ تمام 3-4 ویڈیوز ہیں میں ان کی الگ سے ایک پلے لسٹ بنا کر جو ہے مجھے ٹائم تھوڑا سا لگے گا تو میں اس کو الگ سے بنا کر جو ہے اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکیں. تو آخری جو 3 لفظ ہیں وہ میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں جو ہمارے رہ گئے تھے کہ امساک ان کا مطلب ہے روک لینا میں پڑھ دیتی اور ہوں تصریح سلمان بھائی، میں پڑھ دیتی ہوں. امساکن روک لینا ہے، تسریح چھوڑ دینا، اور بھی احسان نیکی ہے اچھی طرح. جزاک اللہ خیر. جی آلریڈی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور آج کافی اچھا لگا ماشاءاللہ، کافی انٹریکٹیو سیشن تھا، کافی آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور سسٹر عذرا آپ ماشاءاللہ کافی میرے خیال میں آپ کے کمنٹس وغیرہ بھی بعض اوقات دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز پہ. کلاس میں بھی آپ آیا کریں اور ڈسکشن بہت اچھی رہتی ہے، ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سر میں نے کافی ٹائم سے آپ کا جو پلے لسٹ ہے ساری چیزیں میں فالو کر رہی تھی، لیکن میں بس کچھ حالات کی وجہ سے اس طرح تھا کہ میں کلاس نہیں لے پا رہی تھی. ابھی میں نے کیا کہ میں نے کسی اور جگہ پہ الحمدللہ میں نے سٹارٹ لی تو مجھے تھوڑا سا ہمت ملا ہے اور اس وجہ سے میں تھوڑا سا خود کو کوشش کر رہی ہوں. حالانکہ میں آپ سٹارٹ سے میں اس گروپ میں ایڈ ہوں، لیکن کبھی میں نے نہ پارٹیسپیٹ کیا اور مطلب میں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دے تب اس طرف آتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا میں نہیں کر پا رہی تھی. اور ابھی بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد میں ایک آن لائن ٹیچر کے ساتھ ترجمہ میں نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ ریگولر کر رہی ہوں. تو ابھی کوشش ہے یہی انشاءاللہ کہ کنٹینیو رکھوں یہ کلاس. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ جی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس فرائیڈے کو ہوگی، اس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ.